کہ جب انبیاء کرام نے دعوت توحید پیش کی تو اب وہ توحید صرف توحید نہ رہی، اس کے ساتھ رسول کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسول جو دین لایا اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، اس پورے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جو رسول دعوت توحید کے بعد عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے قوم جس بات کو بظاہر مانتی بھی تھی، جواب اب کیا دیا، اس پر ذرا سا ناظرین کو اور سامعین کو غور کرنا چاہیے۔ کہنے لگے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور پھرتا ہے بازاروں میں، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ پھر قرآن مقدس میں ان کا قول اس سے بالکل صورتحال واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، کہ سردار جو منکر تھے اس قوم کے کہ یہ کیا ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول کیا ہے، یہ تو ایک آدمی ہے تم جیسا، جیسے تم ہو۔ یعنی قوم کے سردار کافروں کی قوم کو کیا سمجھاتے ہیں، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو بشر ہے، تمہاری مثل ہے۔ چاہتا کیا ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہمیں سنا رہا ہے، دین ہمیں دے رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، اس کے ذریعے یہ ہم پر بڑائی حاصل کر لے، فضیلت حاصل کر لے، یہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ وہ رسالت کا سلسلہ قائم کرنا چاہتا، دین دینا چاہتا، تو ملائکہ بھیج دیتا، ضرور تھا ایسے آدمی کو بھیج دیا جو ہماری مثل ہے اور ہماری طرح کا بشر ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے زمین پر، تو ایسے کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ یہ مستقل طور پر کفار کا دعوت توحید اور دعوت رسالت کے انکار کا طریقہ تھا، اور جن کو انکار تھا، یعنی واضح طور پر اس آیت کریمہ میں فرمایا کفروا من قومہ، اس قوم کے کفار جو سردار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے، تمہاری طرح کا ہے، تو تمہاری طرح جو بشر ہے وہ تمہیں کیا ہدایت دے گا، یہ تو اس کے ذریعے صرف بڑائی چاہتا ہے۔ اب دیکھیے اسی آیت کریمہ مزید وضاحت ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أتاتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کے سردار جو قوم منکرین کافرین کے سردار تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے آرام دیا تھا دنیا کی زندگی میں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، بشر مثلکم، کھانا کھاتا ہے جس قسم سے کہ تم کھاتے ہو، پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے برابر کے آدمی کی، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنی مثل بشر کی اگر تم نے اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم تو بے شک بہت بڑے خسارے، گھاٹے اور خرابی میں پڑ جاؤ گے۔ تو اسی پر یعنی یہ نمونے کے طور پر میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اس کے پیچھے نظریہ دیکھیں کہ ان کے نزدیک تصور یہ تھا رسالت کا کہ وہ ہم سے الگ اور اس قسم کی ہستی ہونا چاہیے کہ جو نہ کھائے نہ پیے نہ لباس بشری میں نظر آئے۔ کیوں کہ یہ ان کے لیے لباس بشری جو ہے اور کھانا پینا یہ سب صورتیں جو ہے ان کے لیے دعوت رسالت اور دعوت توحید کے قبول میں رکاوٹ تھی، اور اس پر تکبر کرتے تھے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے کفار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے مگر بشر اپنی مثل۔ اور اب تک میں آپ کے سامنے 3 آیات، پہلے یہ چوتھی پیش کر رہا ہوں جس میں کفروا من قومہ، کفروا من قومہ، کفروا من قومہ، یہ الفاظ بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور نہ تو ہم تمہیں کچھ سمجھتے ہیں اس کے سوا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں صرف اپنی مثل بشر سمجھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، مگر اور نہ ہم تیرے ساتھ آنے والوں کو، تیرے ساتھیوں کو کچھ سمجھتے ہیں مگر یہ کہ وہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، اراذل ہیں، وہ
بدو ہیں اور وہ بکریاں چرانے والے ہیں. الا الذین ورادنا بعد وما نرى لكم علینا من فضل, یہ قابل غور بات ہے. ما نرى لكم علینا من فضل, اور ہم یہ بھی کوئی نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. تم ہماری طرح کے بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل ہے, یہ ہم نہیں دیکھتے. ہمارا یہ اعتقاد نہیں, نہ ایمان ہے. ما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین, ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. تو قرآن مقدس کی 4 آیات سے ہمیں پوری تاریخ جو ہے سابقہ اقوام میں بھی کفار کی, منکرین کی, متکبرین کی, جو لوگ سرکش تھے, باغی تھے, ان کی تاریخ سامنے آ گئی کہ وہ 2 باتوں کے منکر تھے واضح طور پر. ایک تو انبیاء کرام کو صرف اپنی مثل بشر سمجھتے تھے, ان کی فضیلتوں کا وہ انکار کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ وہ فضیلتیں ان کا وہ جزوی عقیدہ نہیں تھا کہ ہم ان کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں, البتہ رسالت کے قائل ہیں, نہ, بلکہ یہ کہتے تھے کہ ما نرى لكم علینا من فضل, ہم اپنے سے بڑائی تم میں کچھ بھی نہیں دیکھتے, بالکل تم ہماری طرح ہو اور ہم تمہاری کسی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. تو 4 آیات بینات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت توحید کا اقرار بھی کرتے تھے, لیکن دعوت توحید کے اعلان کرنے والے مبلغ جب نبی بن کر آئے تو نبیوں کی بات کو سننے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم توحید کو بھی مانیں گے تو اس میں بھی نبیوں کی بڑائی بنے گی, کیونکہ یہ ان کی دعوت بنتی ہے. لہذا دعوت توحید سے بھی انکار ہوئے, اور رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے تھے, رب تعالیٰ کا کلام شروع یہاں سے ہوتا ہے, کفروا من قومہ, سبحان اللہ. سبحان ان کو اپنی مثل بشر کہنے والے کون ہیں؟ جو اس قوم کے کفار تھے اور کافروں کے بھی سردار تھے, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا. اب جہاں اس نقطے تک ہم پہنچ آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ تاریخ آپ کے سامنے آ جائے کہ جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننے والے تھے, سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لاتے رہے حضور سے پہلے بھی, اس سارے سلسلے میں بھی, اور نبی کریم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے, آپ کی امت اجابت, آپ کے صحابہ کرام, آپ کی حیات مبارکہ مطہرہ کے دور میں جو لوگ موجود تھے, دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ تمہیں دین کو, ایمان کو اسی طرح لینا چاہیے اور اسی طرح ماننا چاہیے اور اسی طرح اس پر پریکٹس کرنی چاہیے جس طرح کے محبوب علیہ السلام کے سامنے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان لائے وہ جس طرح کرتے ہیں. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اب ہمیں اس مرحلے پر ہم آ گئے ہیں کہ اس بات کا جائزہ ہم انشاءاللہ شاہ صاحب جس طرح پروگرام چلائیں گے, صرف ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کفار تو نبی پاک کو بھی اپنی مثل بشر کہتے تھے اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اپنی مثل بشر کہتے تھے, ماننے والوں نے بھی کبھی نبی کو اپنی مثل بشر کہا. یہ نقطہ نظر وہ ہے جو بالکل واضح کر دے گا اس بات کو کہ آج جو لوگ کسی بھی گمان میں یا غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن شاید ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو اپنی مثل بشر کہیں, تو ان کو بالکل واضح کر دیں گے ہم کہ یہ طریقہ کار نبیوں کو کے فضل کے انکار کا ہے, ان کی فضیلت کے انکار کا ہے, اور ان کے لیے ان کے سامنے تکبر کرتے ہوئے ان کے مراتب گھٹانے کے لیے وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے اور انبیاء کرام کے فضائل کا انکار کرتے تھے. لہذا آج بھی امت اجابت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک جو لوگ انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں ان کا طریقہ اپنی مثل بشر کہنے کا انبیاء کو نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے اس کی تفصیل ابھی آئے گی. یہاں سے ہمیں اس نقطے سے انشاءاللہ آگے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ ہے نظریاتی بنیاد, اس کے اوپر صرف مثالیں لائیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ جو ہے کھل کر سامنے آ جائے. بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ علامہ مصباحی صاحب کے بعد حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں, فضیلت میں اور جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے متعلق کفار کا عقیدہ تھا, اس عقیدے کے متعلق گفتگو فرمائی. یقیناً آپ نے موضوع تو ہمارا سن لیا کہ جس طرح پہلے امتناع نظیر کے متعلق علامہ مصباحی صاحب نے اور اس کا دوسرا پہلو حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل کون لوگ کہتے تھے اس کا اظہار کیا. آپ لوگ تھوڑی سی میری گفتگو کے بعد بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد میں پوری دنیا کے ان ناظرین کو کہ جو امہ چینل پر اس وقت موجود ہیں, میں انہیں دعوت سماعت بھی دے رہا ہوں اور دعوت سخن بھی دے رہا ہوں
کہ وہ آئیں، تشریف لائیں. ہماری جب فون لائنز اوپن ہوں گی تو میں انہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں، بتائیں کون ہیں وہ لوگ کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بھی سمجھتے ہیں. کون ہیں لوگ کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے تصدق سے ہماری بگڑی بنتی ہے، جن کے تصدق سے ہمیں یہ وجود ملا ہے، جن کے توسل سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے، بلکہ جن کو ماننا ہی ایمان ہے. تو یقیناً اس بات پر ہم آگے گفتگو کریں گے. معزز اور محترم ناظرین اکرام، اب ہماری بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے دوبارہ اب پار جب میں واپس آؤں گا تو فون لائنز اوپن ہوگی. لیتے ہیں مختصر سی بریک. صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، موری نیا لگا دو. Are you 75 and over or eligible disabled? If so, you will receive a letter from the Help Scheme about the help you can get to switch one TV to digital. For £40, they can arrange for an approved installer to supply and install everything you need. For some eligible people, it's free. Look out for your letter when switchover reaches your area. میرے ہاتھوں میں جو جادو جگائے وہ ہے عالمگیر، میری خوشیوں کو جو اور بڑھائے وہ ہے عالمگیر. گھنٹوں لگ جائیں چھیلتے چھیلتے من اوب جائے. میرے کھانے کا جو اتنی بھی ان پڑھ نہیں آ فقیرہ، اتنی بھی ان پڑھ نہیں آ. وہ اے تنیریاں لکیراں ہیں. عورت کہنے لگی بابا اے تنیریاں لکیراں ہیں. جلال میں آگے سلطان ورالفید فرمایا بیٹی لے جاؤ، رب دی عزت دی قسم فقیراں دیا اے لکیراں ہی رب دی تقدیراں ہیں. تمہیں کیا خبر ان ولیوں کا مقام کیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو. اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں وکان شیخنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یمشی فی الہواء علی رؤوس الاشہاد فی مجلس. خطاب کرتے کرتے جلال میں آ گئے، منبر نیچے رہ گیا، ہوا میں اڑنے لگے. جاؤ جلال کا عالم کیا ہوگا، ہوا میں اڑنے لگے. اللہ اکبر. فرمانے لگے لوگوں سنو والذی نفسی بیدہ ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ. فرمایا سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتا. بتجی السنۃ الیہ وتسلم الیہ وتخبرنی بما یجری فیہ. اور نیا سال اس وقت تک نہیں چڑھتا جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتے. عینی فی اللوح المحفوظ. فرمایا لوگوں میری آنکھیں لوح محفوظ کو تکتی رہتی ہیں، تقدیر کی تختی پہ لگی رہتی ہے میری آنکھیں. ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی. میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون ہے، بدبخت کون ہے اور خوش بخت کون ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا تعلق نہیں رہا ان کے ساتھ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے 11ویں تو دی، ان کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا. یہ یاد رکھیے صرف رسمی تعلق رکھنے والے پریشانیوں سے کبھی نہیں نکلتے. توسہ شریف میں لاکھوں مرید ہوئے لیکن صرف ہاتھ میں ہاتھ دیا. جس نے دل دے دیا تھا وہی شمس العارفین بن کے چمکا. پھر سیال شریف میں لاکھوں مرید ہوئے، کوئی نہیں بولا، کسی کا نام دنیا نہیں جانتا. جس نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دل رکھ دیا تھا وہی میر علی شاہ بن کے چمکا. ہم سب کچھ کرتے رہے مگر ان کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا. اس کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. یار کے دل میں جگہ بنانے کے لیے عظمت کردار کی ضرورت ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تمہارے شقی جانتا ہوں، سعید جانتا ہوں. عینی فی اللوح المحفوظ. اور فرماتے ہیں انا غائص فی بحار علم اللہ تعالی و مشاہدتہ. میں رب کی معرفت کے دریاؤں میں غوطے لگاتا رہتا ہوں.
انا نائب رسول اللہ ووارثہ فی الارض. لوگوں سنو، میں اس زمین پر مصطفیٰ کا نائب بھی ہوں، مصطفیٰ کا وارث بھی ہوں. اب وقت میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حضرت نے ایک بات ثابت کر دی اور ان کی پوری ٹیم نے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. Find us at 64 Hebrew Road, Burnley. WS Jewelers, a specialist in 22 and 24 karat Asian jewellery. We can create custom pieces and buy unwanted gold at top rates. Visit us at 27 Carlton Street, Wakefield. Arndale Solicitors, we deal with immigration, commercial and civil litigation, company and family law, landlord and tenant dispute. Call us now on 01132 431 280. For truly stunning fashion clothing, there has to be only one place. Eastern Fashion sells ladies, gents, children's clothing. Come and see our vast range of garments on Berridge Road, Nottingham. We have some of the cheapest prices for carpets, furniture, laminates, sofas and suites, plus many more items in Bradford. Come and see our showroom at St Mary's Road, Bradford, or visit asimscarpets.co.uk. Evolution, luxury and performance car hire for all occasions, including corporate and wedding hire. Call 01274 777 103. Dreamworld Bedroom and Kitchen Manufacturers. We specialise in made-to-measure bedrooms and kitchens, free planning designs and quotations. Visit our showroom in Dewsbury and Leicester. Gore & Co Solicitors offer a wide range of legal services plus services for business and commercial companies. For a free consultation, contact us on 08000 723 246. Securimate, affordable CCTV including nationwide installation. To order, call on 0203 151 0892. A&S Jewelers, Gold Sale and Precious Gemstone Markets are wise investment. We sell the best in 22 and 24 karat jewellery, so drop by at 48 Warren Street, Dewsbury. Mufats Motor Accessories. We are the supplier of original manufactured car parts. Delivery service is available to Blackburn and Darwin. Call us on 01254 279 822. Furniture Technique Limited, Blackburn's top kitchen and bedroom manufacturer. Call now on 01254 581 255. Lala's Takeaway, pizzas, burgers, kebabs and more. We buy quality and save quality. Visit us at 80 Randall Street, Blackburn, or call 01254 699 644. The Freshnam approach to an estate agency service in Leeds. We aim to take the stress out of buying, selling or renting. Call now on 0113 270 2548. We are specialists in high-performance vehicles. Finance available at low rates. So visit us on shackspecialistcars.co.uk for more information. Burnley Carpets and Interiors, quality carpets, floor vinyls, bed and furniture and much, much more. Visit our website on www.burnleycarpets.co.uk. Amira's Boutique, jewellery, handbags, clutch bags, bangles, contact lens, watches and accessories. Visit us at 563 Stratford Road, Birmingham. Claymax Solutions. If you had a road traffic accident, accident at work or other injuries, call us now on 01254 589939. صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین یا شاہ ایک نظر کرم یا شاہ ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو. الحمدللہ ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن کے ساتھ میرے آج کے جو میزبان ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی ہے. یقیناً فون لائنز بالکل ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں. فون کا جو نمبر ہے وہ سامنے اسکرین پر آنے والا ہے. لائنز اوپن ہو جائیں گی تو آپ کی خدمت میں پھر گزارش ہے کہ آج کی اس خوبصورت مجلس میں جو کہ میرے جید علماء نے اور میرے مہمانوں نے
अपने खूबसूरत खिताब में इब्तदा में आपकी नज़र फरमा दिया। अब इस पर आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो हम वसूल करेंगे, और इस मौजू पर अगर आप किसी को कुछ भी मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आएँ। किसी फ़िरक़ा से किसी का ताल्लुक़ हो, हम उन्हें वेलकम कहेंगे। किसी को भी गलतफहमी दूर करनी हो, आए, उलमाए किराम हमारे मौजूद हैं। इम्तनाए नज़ीर का मौजू हो या बेमिसलियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक है कि उसके ऊपर कि अल्लाह जल्ल शानु व तम्म एहसानु ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई बनाया है और ना क़यामत तक कोई आ सकता है, ना बनेगा। तो इस गुफ्तगू पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके पहले कॉलर के आने तक हज़रत अल्लामा मिसबाही साहब की जानिब चलता हूँ, और जो उन्होंने खूबसूरत अपना खिताब फरमाया कि यकीनन उन्होंने ये आखिर में जो जुमला कहा कि अगर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हम कभी जो मान लें तो अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्म एहसानुहु को जो वादा है कि अपने महबूब को अव्वल बनाया और मखलूक से यानी उन्हीं के तवस्सुल से बाकी की मखलूक को बनाया, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के ज़रिए से बाकी के मखलूक को बनाया। पहले अपने नूर के अज़मत से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैज़ अता किया, और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के तसद्दुक़ से सारी कायनात को वजूद मिला। इस पर हज़रत ने बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाई है और आगे भी बात करते हैं, लेकिन आपके आने पर इंशाअल्लाह बफ़ज़ल आपके आने पर इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में गुजारिश करेंगे। कॉलर अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी। हमारे कॉलर जो हैं इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ताला मौजूद हैं। अभी मेरे तक वो पहुँचे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ पहुँचती है तो हमारे साथ इस वक्त जो पहले कॉलर हैं वो वही हैं कि जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ़ लाते हैं, ब्रेडफोर्ड की सरज़मीन से जनाब एम खान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हुज़ूर क़िबला शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह खान साहब। शाह साहब, मैं आपको आज की जो खुसूसियत नूर की खुसूसियत वाली मस्जिद आपको और मिसबाहुल उलूम या मोहम्मद यूनुस मिसबाही को और हुजूर हज़रत अमीर हमजा की सफ़ात वाले जैसे सहाबाए किराम में हज़रत अमीर हमजा की शान हुजूर ने रखी है, उस शान वाला बुजुर्ग और हज़रत शाह साहब अरफान शाह साहब मशदी वाकई ही हमारे उस बुजुर्ग ने अच्छी तरबियत किया। उस तरबियत का असर है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर इनके दिल में अल्लाह ने पैदा फरमाया अपने नबी के सदके में। आज दो मसले बड़े वाजिया किए शाह साहब ने, मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहला मसला तो ये आपने मेरे ज़हन में बिठाया है कि जितने पहले नबी हुए हैं उनके मुखालिफीन ने नबियों को बशर और अपने जैसा बशर कहा, और नबियों के मानने वालों ने कभी नबियों की गुस्ताखी नहीं की। ये दो मसले आज शाह साहब ने मिसबाह उलूम साहब ने जिस तरह क्लियर फरमाए, दिल में एक नूर पैदा हुआ। और दूसरा मसला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जिस वक्त मुखालफत की गई तो शैतान ने कहा था कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, तो उसने दलील पेश की कि मैं क्योंकि आग से बनाया गया हूँ, वो आग हमेशा ऊपर जाती है और मिट्टी जो है ये ऊपर नहीं जाती और मेरी अफजलियत है। तो मेरा रब करीम ने शैतान की दलील को इतनी तबाही उसके लिए बचाई तक क़यामत वाले दिन तक शैतान की जमात में दाखिल होने वाले और उसकी साथी जितनी उसकी जमात के आदमी उन पर अल्लाह ने अंबिया मुरसलीन और सिद्दीकीन और सालिहीन और मलाइका मुकर्रबीन की लानत का हमेशा तोक रखा। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे नबी का जो नूर है उसका गलबा जो कुरान हदीस की शक्ल में वो हमारे उलमाए किराम इमामों ने जिस पर वो पैगंबर पाक ने गौसे आजम ने बाउदी नक्शबंद चारे इमाम ने वो बारह जो इमामों ने उनकी तस्दीक है उस पर अपने मोरे सबद पेश किया। अल्लाह इसमें इल्म में इजाफा अता फरमाए। जनाब बहुत शुक्रिया हजरत एम खान साहब किबला, आपने तो माशाअल्लाह हमारा तीसरा मेहमान होने का भी हक अदा कर दिया है।
اور الحمدللہ بڑا خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً آپ نے جو علماء کرام میرے جو مہمان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, میری حوصلہ افزائی کی ہے, امہ چینل کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور پھر بالخصوص بے مثل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو غلام ہیں, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سپاہی ہیں حضور کے دین کے. آپ دیکھیں ناظرین, آپ بھی دیکھیں کہ ان کا یہ جو ہم یہ بیٹھے ہیں تین آپ کی یہ پروگرام لے کر, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دعائی دے رہے ہیں کہ خدا را ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے عقائد نہ رکھو جو کفار کے عقیدے تھے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق اپنے عقیدے. ہمارے ساتھ پیٹر برو سے ایک ہمارے کالر ہیں شاہد مجید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کی خدمت میں, قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں, علامہ مصباحی صاحب کی خدمت میں بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے جس انداز میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین فضیلت کے بارے میں جو تحقیقی خطاب فرمایا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. حضور گزارش ہے کہ کتب میں پڑھا ہے, آپ جیسی شخصیات سے سنا ہے کہ سرکار انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر اصرار کرو اور مثلیت کے اوپر صرف اقرار کرو. مگر آج کے دور میں جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت پہ اقرار کرتے ہیں اور فضیلت کے اوپر صرف اقرار کرتے ہیں اور مثلیت پہ صرف اصرار کرتے ہیں, ان کے ایمان کے بارے میں ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں شاہ صاحب سے گزارش ہوگی کہ ذرا اپنا بیان فرمائیں کہ ان کا یہ کہنا کہ سرکار کی صرف مثلیت کا ان کا اصرار ہوتا ہے اور فضیلت پہ وہ اقرار کرتے ہیں, بس کہ سرکار کی یہ فضیلت ہے مگر اصرار جو ہے وہ سب مثلیت پہ کرتے ہیں. اس کے اوپر ذرا قرآن پاک کی روشنی میں ذرا شاہ صاحب خطاب فرمائیں. یقیناً شاہد مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ اس بارے میں بھی بات کریں گے, اور یقیناً ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ ہم فضیلت کا ہر وقت ڈنڈورا پیٹنے والے لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ بس ہر وقت ان کے فضائل اور کمالات کا بیان کرنا ہی اللہ کو محبوب ہے. تو یقیناً یہ بات ہوگی. حضرت آپ ذرا اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے ناظرین تک جو ہے اور بھی مسئلہ واضح ہو جائے, اور پھر جو جب آئیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے سوال کیا کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ ٹاپک لے کے چل رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل یہ محال ہے. اور محال کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے امپاسبل, کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ امپاسبل ہے, وہ صرف مخلوق کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی نسبت خالق کی طرف کر کے بولا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا پیدا نہیں کر سکتا ہے. اب کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. جی ہمارے ساتھ افضل بٹ صاحب ہیں لائن پر. میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت مصباحی صاحب اپنی بات کو مکمل کریں. وٹ فورڈ سے افضل بٹ صاحب. جی ویلکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. تمام علماء اہل سنت کو میری طرف سے السلام علیکم. شکریہ, جزاک اللہ. ایک مختصر سا سوال ہے. جی کیوں نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا, لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس زمرے میں, کیا وہ اہانت کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے زمرے میں آتا ہے؟ بس یہ مختصر سا سوال ہے. جی یقیناً آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ ہم اپنے وقت پر اس بات کو, حضرت آپ بات مکمل کریں اپنی, کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آقا کی بات کر رہے ہوں اور پھر میں آپ کو روکوں. میں آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا, بس آپ سمجھ گئے تو پھر آپ تو امپاسبل جو ہم ہیں وہ صرف مخلوق کے اعتبار سے نہیں مانتے. بھائی مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو ایک الگ سا سوال ہے.
لیکن اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی کے دماغ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں فیصلہ یہی ہے کہ ہاں نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر تو سب نے اتفاق کیا, تمام مسلمانوں نے سوائے ایک طبقے کے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب محال ہے. جھوٹ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے. محال کے معنی یہ ہوا کہ کذب اللہ کی قدرت کے ماتحت آ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امپوسیبل ہے جھوٹ بولنا. اب اس کی قدرت کے تحت اس کو مان ہی نہیں سکتے. اگر آپ یہ کہو کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اسی قدرت ہے مگر وہ جھوٹ بولے گا نہیں, تو فرما گیا کہ نہیں, یہ بھی نہیں مانا جا سکتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر آپ نے کبھی کی قدرت مان لی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کبھی کی قدرت بھی کبھی ہے, کبھی کی قدرت بھی کبھی ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا, خاص کر کے حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے, کہ کبھی کی قدرت بھی ماننا رب کے لیے یہ بھی عیب میں شامل ہے, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت یہ چیز جا ہی نہیں سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی جو انہوں نے واضح فرمایا وہ یہ واضح فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمالات کے ساتھ میں کسی شخص کا وجود میں آنا یہ محال بھی ذات ہے. یہ فرماتے ہیں حضور جیسے کمالات کے ساتھ میں وجود میں آنا کسی کا محال بھی ذات ہے. اور جب یہ محال بھی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوین کا تعلق اس کے ساتھ میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تکوین یعنی اب کسی اور کو بنانے کا تعلق اس کے ساتھ میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوین کا تعلق اگر کسی اور کے ساتھ میں صحیح ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب یعنی جھوٹ بولنا لازم آتا ہے. اور جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے. تو جب جھوٹ کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے تو اس کے لیے یہ لازم ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور کے مثل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ ختم نبوت کے اوپر حضرت میں ایک کال لے لوں اور پھر میں اس کذب پر بھی آپ پر ایک سوال ساتھ ہی پیش کر دوں گا. ہمارے ساتھ سید فہد صاحب کیتلے سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو میرے یاد نہیں آ رہی, اس میں اللہ مطلب فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے نبی چنا. تو کیتلے میں مطلب جو نہیں ماننے والے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہے, اگر تمہارے نبی جو ہے مطلب سارے ان کے آگے کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ نے ایسی آیت کیوں بولی؟ کیا مطلب آپ کا سوال کیا ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں مطلب فرمایا کہ ایک آیت میں مجھے یاد نہیں آ رہی کہ تو ہم نے نبی کو تم میں سے چنا. تو اور جو لوگ کہتے ہیں اگر وہ سب کچھ ہیں تم لوگ کے لیے تو پھر ایسا کیوں اللہ نے فرمایا؟ ٹھیک ہے, تو اس آیت کا مجھے وہ کرنا ہے تھوڑا. آپ بے فکر رہیں. میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں, یعنی یہ لقد من اللہ نہیں, ہم میں سے تو ہو ہی نہیں سکتے نا وہ. نہیں, جو آپ کا سوال ہے کسی نے آپ کے اوپر سوال کیا. جی مجھ سے کسی نے یہی سوال مطلب ہے نا آپ کا. میں انشاءاللہ تعالی اس سوال کو نوٹ کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ علماء کے آگے سوال لے کر چلوں گا انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. حضرت آپ کی گفتگو بھی جاری ہے لیکن میں ساتھ ہی سوال بھی ایک آپ کو دے رہا ہوں کہ کذب کے حوالے سے کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں مسلمانوں کے اندر جو خدا کے اوپر کذب کے متعلق ان کا بھی ایک عقیدہ ہو کہ امکان کذب کے حوالے سے بھی اگر آپ ساتھ ہی گفتگو فرما دیں تو؟ رسالہ یک روزی یہ اسماعیل دہلوی کا لکھا ہوا رسالہ ہے, تو اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب ممکن ہے. اور پھر اس کی تشریح مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتویٰ رشیدیہ کے اندر کی ہے, تو انہوں نے بھی امکان کذب کا قول کیا ہے. اور اس کی تشریح براہین قاطعہ میں مولانا خلیل احمد امبیٹی نے کی ہے. تو انہوں نے اپنے استاذ کی بات کو ثابت رکھنے کے لیے اس پر بہت ساری تفصیلیں کی ہیں. تو اس پر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ امکان کذب ہم جو مانتے ہیں وہ درست عقیدہ ہے. اور پھر اس نے امکان کذب کو وعدہ اور وعید کے ساتھ میں ملا کر کے اس کی تشریح کر دی ہے, لیکن اس کا انکار نہیں کیا ہے. یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ممکن ہے.
आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुबहान सुबूह करके एक मुस्तकिल रिसाला की एक बड़ी सी किताब लिखी है जो फतवा रज़विया जो अभी नई छपती है उसके अंदर उन्होंने शामिल फरमा लिया है। तो उसमें आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई दलाइल के साथ में उलमाए अहले सुन्नत का बल्कि तमाम उलमाए किराम का पहले से लेकर अब तक उसमें इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए किस वो मुहाल है और उसकी कुदरत के तहत ये चीज़ आ ही नहीं सकती है। और ये लोग इम्कान के कायल हैं और ये कहते हैं मुमकिन है भले करेगा नहीं, उसको छुपाए हुए है। तो ये दोनों फ़र्क हमारे नज़दीक मुहाल यानी तहते कुदरत ही नहीं है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने मिसल किसी को पैदा नहीं कर सकता है चूंकि वो खालिक है और खालिक का मिसल हो ही नहीं सकता है, तो ये तहते कुदरत नहीं आ सकता। अगर तहते कुदरत मानो तो इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरा रब भी बना सकता है, तो फिर रब रहेगा ही नहीं, इसलिए कि वो तो मखलूक हो गया। यानी अगर खुदा के ऊपर इतना ही यकीन ये ईमान रखते हैं, हम अगर दया बनाने अपनी किताबों में मैंने जो बताया है सारी किताबों में लिखा है, ये भी कह सकते हैं कि खुदा ताला दूसरा खुदा बनाने पर कादिर है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल रज़ाक साहब ब्लैकबर्न से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जज़ाकल्लाह। और तो दूसरे उलमा इकराम को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है जी बिस्मिल्लाह। वो जो है कि ये जो कुछ लोग हजूर पाक के बारे में बोलते हैं कि वो उम्मी है या अनपढ़ है, तो उनका दूसरे नबियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अनपढ़ थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अनपढ़ थे? उनके बारे में, इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। हम इंशाअल्लाह ताला अब्दुल रज़ाक भाई आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और अब हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और हज़रत अल्लामा मिसबाही साहब की जानिब भी हम आएंगे। और चूँकि फ़ोन लाइन्स का एक ऐसा तांता बन चुका है, लोग इंतज़ार करते जा रहे हैं कि हमारी बारी भी आए, यही इतला है मुझे। यकीनन हम फ़ोन लाइन्स ओपन किए हैं उन लोगों के लिए, कुछ सवालात हम जमा करेंगे और फिर हम इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ताला लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों ना हो, क्योंकि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अज़मत के लिए, हुजूर के शान अक़दस की हिफाजत, वैसे तो अल्लाह करीम ने उनकी हिफाजत की है, हम तो अपने गुनाह माफ़ करने के लिए बस ये कलिमात अदा करते हैं ताकि उनकी शान और उनकी अज़मत बयान करने से हमारी अपनी बात सुनने के काबिल हो जाए, हमारी अपनी बात को लोग सुने और फिर सुनने के बाद उस बात के ज़रिए से हमारी निजात हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कि इस वक्त अल्लामा मिसबाही किबला ने बहुत शानदार तरीके से ये बात कही और यहाँ तक भी आपने सुना कि कुछ लोग अल्लाह के ऊपर ये शायद हो सकता है आपके ये अल्फाज अदा कर रहे हैं अल्लामा मिसबाही साहब थोड़े से सकील हो, यानी वज़नी हो, भारे हो, जो आप ना समझ सकते हो, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये बात है कि कुछ लोग आज भी ये अकीदा रखते हैं, यानी अपनी किताबों में उन्होंने अकीदा रखा है, यानी एक फ़िरके के, एक जमात के वो बानी हैं जिन्होंने इस जमात को बनाया है, उस जमात के बानियों की ये मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनका अकीदा ये है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा झूठ भी बोल सकता है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक सच्चे और सच्चे मसले के साथ वाबस्ता है कि जिसके अंदर ऐसे गंदे अकायद रखने की कतन कभी किसी सूरत में भी गुंजाइश नहीं है। जब खुदा के ऊपर लोगों ने ऐसा इम्कान किज़ब यानी झूठ बोल सकना, यानी वो कादिर है इस बात पर कि वो झूठ बोल सकता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो हम फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? हजरत इस बात को अब लेकर आपको आगे बात को ख़त्म करें, फिर मैं हजरत शाह साहब की जानिब। तो मैंने ये बताया कि वो दावा कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी कमालात हैं उन कमालात का के मिसल किसी और को पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने दावा किया कि नहीं, मुहाल है, रब के लिए मौजूद तहते कुदरत ये चीज़ अब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो उसके बारे में हज़रत फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसलिए नहीं मानेंगे कि जो मुहाल भी ज़ात होता है उसके साथ में अल्लाह तबारक व तआला की तकवीन का ताल्लुक नहीं हो सकता। तकवीन मतलब बनाना, बनाने का ताल्लुक उसके साथ में नहीं हो सकता है। वो फरमाते हैं कि ये मुहाल भी ज़ात कैसे हो गया और अल्लाह की तकवीन का ताल्लुक इससे क्यों नहीं हो सकता है? तो फरमाते हैं इसलिए नहीं हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ऐसा करे तो उसका किस्ब लाजिम आएगा, झूठ लाजिम आएगा।
اور کذب کیسے لازم آئے گا کہ جب اللہ نے از خود ارشاد فرما دیا قرآن میں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد میں اب کوئی نبی آئے گا نہیں، تو ختم نبوت یہ نص قرآنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے بعد میں اب کوئی کتاب نازل نہیں کرنے والا ہے، اس شریعت مطہرہ کے بعد میں دوسری شریعت نہیں آنے والی ہے، یہ شریعت منسوخ نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ لازم ہو گیا قیامت تک یہ قرآن اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور اب کوئی نیا نبی آ کر کے اس میں نہ تو کوئی تبدیلی لا سکتا ہے اور نہ نیا نبی آ سکتا ہے، چونکہ اس میں اب یہ سارے سلسلے بند ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ اس کے خلاف جائے گا، اور خلاف ہوگا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کے مثل اگر کوئی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے تو نص قرآنی کے خلاف گیا، اور نص قرآنی کے خلاف جانا یہ جھوٹ کے اندر جاتا ہے، اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے، تو جھوٹ محال ہے۔ اس وجہ سے تمام کمالات کے حامل کا پیدا ہونا، یہ بھی تحت قدرت ماننا، یہ بھی محال میں شامل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ حضرت قبلہ شاہد مجید صاحب نے ایک سوال بھی کیا ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو چونکہ آپ نے آغاز فرمایا اور آپ ایک محاذ پر ماشاءاللہ قائم ہیں اور دوسرے محاذ پر حضرت ہیں، ہے ایک ہی بات، لیکن محاذ ہم نے دو الحمدللہ شروع کی ہیں، اور اس پر بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے سینے انشاءاللہ محبت رسول سے منور ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ فضیلت کا اصرار اور مثلیت کا اقرار، اور یا پھر کچھ لوگ جو مثلیت پر اصرار کرتے ہیں اور فضیلت کا صرف اقرار، صرف وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں وہ فضیلت کا اقرار کیسا ہے کہ جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کیڑے نکالتے رہنا، اور کبھی کہنا کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ فضیلت کا بھی انکار نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی انکار فضیلت ہے۔ تو ذرا اس پر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب، میں پہلے جو تفصیل آپ کی خدمت میں نے پیش کی اس میں یہ تھا کہ کفار جو ہیں ان کا یہ وتیرہ تھا کہ انبیاء کرام کی فضیلت کے وہ قائل نہیں تھے، اور صراحتاً ما نرا کا اللہ بشر مثلنا وما نرا کتبا کا اللہ الذین مراد اللہ بعض وما نرا لکم علینا من فضل، ہم تمہاری کسی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا فضیلت کاٹنے کے لیے بشریت جو ہے نا ان کے پاس حربہ تھا، یعنی کہ جب بشر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی فضیلت کا قائل نہیں ہوگا انبیاء کی فضیلت کا، وہ بشر کہے گا۔ کیوں کہ بشریت کو اس مقام پر جب منکرین سامنے لاتے ہیں تو وہ فضیلت کے مقابلے میں بشریت کو رکھتے ہیں، یعنی یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کچھ کہا اور قرآن مقدس نے ان کا جو بیان یہاں پہ قرآن مقدس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ یہ بہت ہی قابل توجہ آیت کریمہ ہے ناظرین و سامعین کے لیے کہ انبیاء کرام نے ان کو کیا کہا کہ ہم بھی بشر ہیں تم جیسے، لیکن اس بات پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فضل فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب لیکن جو ہوتا ہے نا یہ استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ اب بتایا جائے کہ نحن الا بشر مثلکم کہہ کے لیکن سے استدراک کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، اسی بات کا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تم پر فضیلتیں عطا فرما دی ہیں، بے شک، اور اب ہم اپنی حقیقت میں اور اپنے لباس میں، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں بشر بنایا، مگر لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اس بشریت کی وجہ سے ہمارے فضل کا، ہماری فضیلت کا انکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ لباس بشری کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، مصطفی شان عطا فرمائی، استفاء عطا فرما دی، جیسا قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے ان کو پسند فرما لیا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین،
तमाम आलमीन पर हमने उनको पसंद करके फजीलत अता फरमा दी। और अंबिया किराम के बारे में ये कायदा पक्का है कि आम लोग जो उम्मत में से हैं उनका तो यहाँ तकाबुल वाली सूरत ही कोई नहीं, अंबिया किराम के मरातिब बराबर नहीं है जी। वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीन अला बादिन, हमने बाद अंबिया को बाद पर फजीलत अता फरमा दी। और फिर तिलकर रसूल फद्दलना बादम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादम दरजात। अब अंदाजा फरमाया जाए कि असहाबे वही, असहाबे फजल और असहाबे इस्तिफा कि जिनको शान मुस्तफ़ाई बख्शी गई, पसंद किया गया, जब उनके मरातिब बराबर नहीं और वो उनको अपनी मिसल नहीं कह सकते उनके फजल को देखते हुए, क्योंकि वो हबीबुल्लाह हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह को एतराफ है, मूसा कलीमुल्लाह को अलैहिस्सलाम को एतराफ है, ईसा रूहुल्लाह को एतराफ है कि जो कुछ ये है वो हम नहीं। क्या बात। अच्छा, अब ये देखिए, लाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादिही में ये बताया जा रहा है कि तुम बशरियत और मिसलियत को याद करते हो, इसी नुक्ते पर अड़े हुए हो। यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादिही को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिस पर फजल फरमा दे उसको साहिब फजल बना दे, फिर उसके फजल को देखो, फिर उसके फजल को देखो। अब तुम उसकी उस निस्बत को देखते हो कि जिसकी तरफ कुफार देखते थे, क्यों कि कुफार फजल के इनकार के लिए बशर कहते थे, और तुम्हें फजल का जब पता चल गया कि उनको अल्लाह ने फजल दे दिया, तो अब अगर ईमान तुम्हारे अंदर है तो तुम फजल और मन्नत वाली बात पर तवज्जो रखो, ना कि तुम उस बात पर तवज्जो करो जिस पर कुफार किया करते थे। और दूसरी बात, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जिसके लिए वह हम लोगों को पड़ जाता है कि शायद इससे हमें इजाजत मिल रही है। हजरत ये जो आयत करीमा आपने अभी पढ़ी नहीं, मुकम्मल शुरू नहीं बात की, एक कॉलर काफ़ी देर से आपके मुहिब हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी बात हो जाए। शायद लतीफ़ साहब अगर इतना सफ़र कर चुके हैं तो मैं दावत देता हूं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र। आपके मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी। बिस्मिल्लाह। तो शाह जी मेरे पास एक छोटा सा सवाल है जी जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सारे बड़े पैगंबर हैं, तो उनसे पहले जो आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनसे पहले जो आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनको इस वालेस्सलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस्लाम तो मुझे तो इतना मालूम नहीं है, वो इस्लाम से शुरू हुआ है कि वो भी पैगाम वो इस्लाम का वो सलाम जो आप कह रहे हैं ना, इसमें जिस तरह हम दुरूद भेजते हैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में जी, लेकिन उनका मैसेज तो वो था ना। नहीं, उनका मैसेज कोई गलत नहीं था, हर नबी का मैसेज स्ट्रेट था और अल्लाह की बारगाह में ले जाने वाला था। आप बिल्कुल आपने जो बात आपने कही है वो मैं नोट कर लेता हूँ, और फिर इस हवाले से कोई दूसरे तरफ जाने की और सोचने की जरूरत नहीं है। हर नबी का 1,24,000 अंबिया, हर नबी ने अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा शानु की तौहीद की बात की है और अपनी नबूवत और रिसालत की बात की है। जी हुजूर। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस आयत करीमा पर भी उन लोगों की नज़र नहीं है जो लोग ज़िद में और इनाद में इस आयत को अपना इस्तिदलाल इस आयत करीमा से करते हैं और समझते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया तो हम भी कह सकते हैं कि वो हमारी मिसल बशर हैं। इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने वाज़े तौर पर यह फरमाया है और इस पर इजमा है उनका कि यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बात का फ़र्क करना चाहते हैं इस आयत में और रब ताला आपसे करवाना चाहता है वो है अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद और ला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आयत करीमा ये बता रही है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, और इस कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे ये समझो, बल्कि इस फरमाने का मतलब ये है कि मैं इला नहीं हूँ, मैं इला नहीं हूँ और मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूँ। क्यों कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में इससे पहले उनकी कौमों में से कुछ लोगों ने मुबालगा जब किया तो मुबालगा करके उनकी इबादत का तसव्वुर या इब्नियत का तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु के बारे में वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बशरुम मिस्लुकुम में ये बताया कि मैं इला नहीं हूं, और यूहा इलैया से आपने ये दोनों बातें भी इरशाद फरमा दी और ये भी बता दिया कि मैं इला नहीं हूं, मेरा तुम्हारा इम्तियाज ये है
کہ اس خالق و مالک جل وعلا کو جو الہ ہے اور جو معبود حقیقی ہے وہ میرے پر بلا واسطہ بھی وہی فرماتا ہے اور واسطہ سے بھی وہی فرماتا ہے اور میرا اس کا رابطہ قطعی ہے. یہ ہے میرا امتیاز. نبی کریم علیہ السلام کا امتیاز اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ آپ کی طرف وہی آتی ہے, آپ صاحب وہی ہیں اور اس کو بطور امتیاز آپ ذکر فرما رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ باہوش ان کے جو لوگ بھی یعنی بات کو غور فکر سے پڑھتے ہیں اس وقت وہ یہ کہتے ہیں, مولوی ادریس کاندھلوی جو شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند والوں کے, اور جسٹس تقی عثمانی دروس ترمذی میں جسٹس تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے اور مولوی ادریس کاندھلوی صاحب نے سیرت مصطفیٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم علیہ السلام کی اور اپنی مثلیت کی بات اس وجہ سے کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان پاک میں خفیف کرے یا آپ کی استخفاف کرے, آپ کی شان پاک میں کمی کرنے کے لیے, یا اس کے دل میں ہلکا پن آتا ہے اس میں کہ نبی کریم ہماری مثل ہے, وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سیرت المصطفیٰ میں مولوی ادریس کاندھلوی نے اس بات کو نقل کیا ہے اور یہی بات تقی عثمانی دروس ترمذی میں ابھی زندہ موجود ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اظہار تواضع ہے, عاجزی کا اظہار ہے سرکار کا, اور اس حقیقت کو بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ الہ رب ہے اور معبود حقیقی رب ہے, اور اس بات کو نبی پاک کا مقام و مرتبہ سمجھنا یہ بات غلط ہے. کیوں کہ مقام و مرتبہ آپ کا حبیب اللہ کا ہے, مقام و مرتبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں, کیونکہ خیر امت آپ کی وجہ سے جب سب امتوں سے خیر ہو گئی تو اس خیر امت کا جو نبی ہے وہ خیر الانبیاء ہوگا. تو جو افضل الانبیاء ہے اور افضل البشر ہے اس کے بارے میں وہ بات کہو مقام کے طور پر جو اعلیٰ ہے, بجائے اس کے کہ تم ان کو یہ کہو. ان کا یہ فرمانا آپ کی عاجزی ہے, آپ کی تواضع ہے. تو آپ اس مقام پر ان علماء نے بھی یہ لکھا کہ اگر کوئی والد جو ہے وہ اپنے بچوں سے عاجزی اور تواضع اور محبت میں یہ کہہ دے کہ میں تو تمہارا خادم ہوں, تمہارے لیے سب کچھ کماتا ہوں, کمائی کرتا ہوں, تو بچہ بھی صبح اٹھ کے کہے کہ وہ ساڑھے خادم اٹھ وہ کام کے لیے چلو. تو یہ مثال باقاعدہ نقل کر کے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ شان رسالت کو ہرگز سمجھ نہیں پائے جنہوں نے انما انا بشر مثلکم سے یہ دلیل اخذ کر لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے جیسا کہ میں نے بنیاد میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پاک نے اس سے کیا سبق لیا. یعنی دیکھیں نا, آج بھی جن لوگوں کا یہ وتیرہ ہے, ظاہر ہے کلمہ پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں اور دین کا حوالہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دین سمجھے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ہم تو ان کو مثل کہہ رہے ہیں, یا نبی کریم علیہ السلام کو بھائی کہہ رہے ہیں, یا جیسا میں نے ابھی عرض کیا تقویت الایمان نے کہا بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو. تو اب میں ذرا آپ کے سامنے تعامل صحابہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں آپ کی اجازت سے. جی بسم اللہ. کہ میرے پاس جامع ترمذی شریف اس وقت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مشہور میں کس ہستی کو اپنا بھائی کہا, اس پر غور فرمایا جائے. سبحان اللہ. کہ عن ابن عمر قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی وبین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی, ان کو بھائی بھائی فرمایا. فجاء علی تدمع عیناہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کی یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی وبین احد, کہ آپ نے مواخات قائم فرمائی اصحاب کے درمیان اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, میرے اور کسی کے درمیان مواخات قائم نہیں فرمائی. قال له رسول اللہ, فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ جامع ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد طرق کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. اچھا, اب یہاں ہمارے پاس واضح طور پر
یعنی خبر مبارک میں حدیث مبارک میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کو رسول اللہ نے انتا اخی، یعنی کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہا، سیدھا سیدھا آپ نے فرمایا تو بھائی ہے میرا فی دنیا والآخرہ۔ ابھی کسی کالر نے بھی کہا تھا کہ منہم کہنا اور اس طرح کی بات کہ ان میں سے ہیں، یہ کہ یعنی واضح کال لے لے پھر بات۔ ہاں ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب لنڈن سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا مولانا تقی عثمانی اور مولانا ادریس کاندھلوی، جی جی، جو آپ نے سہارا لیا ان کی باتوں سے، وہ وہی مدارس کے اور دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہے جس کا اور ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ آپ خواہ یہ زہر اگلنا بند رکھا ہوتا ہے، یہ امت پیس رہی ہے، کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، آپ لوگوں کے پاس اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے واسطے کی بات کرو، یونٹی کی بات کرو، اتحاد اتفاق کی بات کرو۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ہم نے جو بات کی ہے، ہم اگر پردہ اٹھائیں تو اس سے تکلیف ہونی نہیں چاہیے، بات ہم سیدھی کر رہے ہیں۔ ہم تو بالکل اس میں کسی قسم، دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، اگر امت اس میں تفرقے میں پڑتی ہے تو ہزار بار پڑھتی رہے کہ فضیلت سن کے پھر تکلیف ہو اگر امت کو۔ دوسرا شاہ صاحب کالر نے جو بات کہی ہے اس پر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونٹی کی شرط انہوں نے مثلیت مصطفیٰ کیوں رکھی ہے؟ لا حول، کہ ہم مثل کہیں گے تو یونٹی رہے گی۔ ہاں یہ بات دیکھیں، حضور کو بے مثل مان کے یونٹی کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بے شک بے شک، یونٹی اگر کرنی ہے تو آؤ نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم تو کہتے ہیں آؤ آپ بھی بے مثل مانو، کہ جس طرح آپ کہا کہ سہارا لیا ہے کہ یہ اسی دارالعلوم کے یہ فرزند ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ خدا کی عزت کی قسم آج بھی آؤ، وہ عقیدہ کہ جو آپ سے یعنی اس فرقے سے پہلے جو علماء کا عقیدہ تھا اس عقیدے کی طرف آ جاؤ، یعنی جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، جو ائمہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، اس پر آ جاؤ، آج بھی یونٹی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات اس پر اور بھی شاہ صاحب قبلہ قابل توجہ ہے کہ اس بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سہارا لیا ہے ادریس کاندھلوی صاحب کا یا تقی عثمانی صاحب کا۔ ہم نے سہارا نہیں لیا، تقی عثمانی صاحب نے اور ادریس کاندھلوی صاحب نے اپنے اکابر کے نظریات کے خلاف جو علامہ مصباحی صاحب پیش کر چکے ہیں، جی جی بے شک، وہ تو مثلیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں خدا چاہے تو کروڑوں محمد، اور یہ فرزند ہیں۔ تقی عثمانی صاحب اور ادریس کاندھلوی صاحب نے تو اپنے اکابر کے خلاف ہمارے اکابر کے نظریہ کو تسلیم کر کے انہوں نے سہارا لیا ہے اپنے جینے کے لیے۔ بہت اچھا، ہم نے سہارا نہیں لیا، ہم نے تو اپنی تائیدی حوالہ پیش کیا ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بقول ہمارے اسکالر کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اس مدرسہ کے یہ فرزند ہیں، فرزند کچھ کہہ رہے ہیں اور باپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نظریہ دیا ان کو، یعنی اس فرقہ بنانے کا، یہ جو فرقہ بنانے والے ہیں ان کے نظریات کیا ہیں۔ اب نیچے سے اگر کوئی نظریہ ہمارے اکابر کا لیتا ہے تو ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے اکابر کا نظریہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنے جو بڑے ہیں ان کا عقیدہ، جی بسم اللہ۔ اور اس میں حضرت یہ بھی بات ہے ساتھ ہی کہ یہ لوگ یہ اس طرح کی بات جب لکھتے ہیں تو پھر اس کو صرف ایک مقام پر لکھ دینا کافی نہیں ہے، کیوں نہیں تحریک بناتے؟ جامعہ اشرفیہ میں ادریس کاندھلوی صاحب جب وہاں تھے تو اسی مدرسے کے مبلغین جب مثلیت والی تقریریں کرتے ہیں تو کاندھلوی صاحب صرف ایک کتاب میں لکھنے پر کیوں اکتفا کر گئے؟ باقاعدہ ان کو روکنا چاہیے تھا جب انہی کے شاگرد تقریریں باہر وہی کر رہے ہوں، اور تقی صاحب دارالعلوم کراچی کے طلباء بھی جب تقریریں مثلیت کی کر رہے ہوں، اس وقت صرف لکھ دینا کافی نہیں۔ ہم میں اور ان میں پھر بھی یہ فرق ہے کہ انہوں نے تو صرف اس لیے لکھا کہ کسی طرح گزارا چل سکے ہمارا۔ اور اتفاق کا اگر ان کا یہ پیمانہ ہو کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے میدان پر جا کر بم پھوڑے جائیں یا علماء حق کو جا کے شہید کیا جائے، اگر اس طرح اتفاق ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً کسی صورت میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہاں آؤ، اتفاق یہ کی صورت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چھاؤں تلے آ جاؤ، اور جو اس چھاؤں تلے آ گیا، میرے علماء، میرے یہ بزرگ کس خوبصورت انداز سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے ایک قطرہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ گند لکھتے ہیں، یہ گند مانتے ہیں کسی عقیدے کی طرف بھی، ان کو تائب ہونا چاہیے اور ان کے ماننے والوں کو بھی تائب ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بے مثل کالر ہیں، میں لے لو آپ کی باتیں، آج چونکہ آپ آئے ہیں نا تو آج پھر دیکھیں گے لوگ کس طریقے سے۔ جی سمینہ بہن ہمارے ساتھ لندن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اسلام کے مطابق جب لائک آپ فوت ہونے لگتے ہیں تو آپ کس کو اپنا متبنہ بنا کے جاتے ہیں؟ بہن
किस को मुतबन्ना बना के जाते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फोत होने लगे थे तो उन्होंने किसको मुतबन्ना बनाया था, अपने सहाबा को या अपने भाई को? जी मेरी बहन, ये हमारा जो मौजू है ना आज का, सिर्फ मुझे ये पूछना है, यकीनन मैं सिर्फ मेरी बात आप टोक रहे हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो हम रसूल की उस पे सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते हैं? हम अपना तरका अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो रसूल अपना तरका, अपनी हर चीज, अपनी सुन्नत सहाबा के लिए क्यों छोड़ गए? वो अपने बेटों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं छोड़ के गए? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ मैं बहन, आपने जो सवाल किया है दरअसल सवाल तो आपका मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये मौजू के मुताबिक नहीं, फिर भी इस सवाल को लेंगे हम, क्योंकि आपने सवाल कर जो दिया है इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी हजरत किबला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था शाह साहब किबला, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ से मैंने हदीस पेश की कि ये नस है इस मसले में, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। जी जी अब आप देखिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम आपसे रिवायत जामे तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। आप फरमाते हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल मैंने कोई नहीं देखा, लमरा मिसलहू कबलहू वला बादहू, कि हजरत अली अल मुर्तज़ा जिनको वो भाई फरमा रहे हैं, हुजूर जिनको भाई फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि नबी पाक का मिसल मैंने कोई नहीं देखा। ये ख्याल कि मैं तो भाई हूँ, सुभान अल्लाह, तो मैं मिसल हो जाऊं। हालांकि वो तो कह सकते थे, जिन्हें खुद सरकार ने फरमाया। वाह, जिनको भाई कहा गया वो कहते हैं, वही कहते हैं भाई भाई का मिसल होता है। क्या बात है, क्या। और चचाजाद भाई तो वैसे भी मिसल होता है, बेशक। अगर ना भी कहा जाए, मिसाल अखी ये तो एक नस हो गई ना शरई तौर पर, चचाजाद भाई तो मिसल होता है, क्योंकि शरीयत के अंदर, फिक़ह के अंदर भी ये कायदा है कि चचाजाद भाई को जो अमसाल कहा जाता है, अमसाल कहा ही चचाजाद और तायाजाद को कहा जाता है, एक दादा की जो औलाद है उनको मिसल कहा जाता है। जिस तरह के अगर किसी औरत का मार जो है मुकर्रर ना हो सके निकाह फजूली की सूरत में, और वो उस पर फरीकैन मुत्तफिक हो ना मियाँ बीवी, तो फिर मार खुद ब खुद जो है वो मार मिसली मुकर्रर होता है। और मार मिसली किसको कहते हैं कि चचा ताया की बेटियों का जो मार हुआ था मुकर्रर अक़दे निकाह के वक्त, वो इसका हो जाए। तो मिसली का लफ्ज वहां आता ही इसलिए है कि चचाजाद तो मिसल होते हैं, अगर जैसे कि वो साहिब ईमान है, यहाँ वो दूसरी बात नहीं है कि फिर और चचा या चचा की औलाद जो ईमान न लाई हो, वो बात से खारिज है, क्योंकि यहाँ ईमानदार लोगों की बात हो रही है। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा जिसको कहा, उनका अपना नजरिया क्या है? देखिए ना, उनको हक मिल गया भाई कहने का। सुभान अल्लाह। ये हक मौला अली शेर खुदा ने कभी इस्तेमाल किया? हदीस की किताबें हमारे सामने है कि नबी पाक को या अखी कह के पुकारा हो। जिनको नबी पाक ने या अखी कहा, तो अब अलवी तरीके वाला ईमान उस बंदे का होगा। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम वाला ईमान उस बंदे का हो सकता है कि बशर मिसलों को हुजूर फरमाए भी, जो पलट के अपनी मिसल बशर आपको न कहे। क्यों कि अखी हुजूर ने फरमाया भी, मगर मौला अली शेर खुदा कभी भाई न फरमाते थे। हत्ता के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप जब यमन में तशरीफ ले गए तो ये इब्न क़य्यम ने इस बात को नकल किया है। वो कहते हैं कि जब हजरत मौला अली शेर खुदा को सरकार ने काजी बना के, जज बना के, हकम बना के यमन रवाना किया, तो यमन के लोगों ने हजरत मौला अली शेर खुदा का जब इस्तकबाल किया तो ये नारा लगाते थे कि हमारे पास अखी रसूल आ गया, अखी रसूल है, जा अखी रसूल्ला, हमारे पास अखी रसूल है। मौला अली शेर खुदा उनको मना फरमाया, इस बात से मना फरमाया, फरमाने लगे ये बात सच है कि रसूलुल्लाह ने मुझे भाई बनाया, मगर मेरे फखर क्या है? ये लफ्ज काबिल तवज्जो है हर मुस्लिम के लिए और हर नाज़िर और सामे के लिए कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मेरा फखर ये बात है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई फरमाया, मगर मेरा फखर ये है कि आना अबीदुम मिन इबादे मोहम्मद, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से एक गुलाम हूं। और अब्द भी नहीं फरमाया, अबीद फरमाया, उबैद फरमाया, गुलामों में से, उनके गुलामों में से एक अदना सा गुलाम। सुभान अल्लाह, ये लफ्ज आप बोल रहे हैं, अदना सा गुलाम। तो जिसको सनद हासिल हो गई भाई होने की, वो जवाबन क्या फरमा रहा है? तो सहाबा जैसा अकीदा रखना और अहले बैत अतहार जैसा अकीदा रखने वाला बंदा वही रास्त पर है। क्यों? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत किबला शाह साहब के ज़ुबान अक़दस से मोती झड़ते सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अभी अल्लामा मिसबाही साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। शबाज बेल्जियम से हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह। तमाम उलमाए कराम की खिदमत में सलाम। और अल्लामा मर्शिदी साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल है जी बिस्मिल्लाह। कि अल्लामा साहब, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो एक दूसरे मसलक से हैं
وہ نعرہ یا رسول اللہ کا نہیں لگاتے. مجھے کچھ موٹے موٹے ریفرنسز دے دیجیے گا پلیز, تاکہ میں ان کو کنونس کر سکوں. بعض اوقات میرا ان سے جب مکالمہ ہوتا ہے تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کو چلو سیٹسفائی اور کر تو سکوں. کوئی سوال نہیں آپ کا؟ نو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شہباز صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, جزاکم اللہ خیرا. جی حضرت آپ ٹھیک ہے, بات ہو گئی, پھر بات پھر آ جاتے ہیں انشاءاللہ دوسری حدیث پاک پیش کروں گا, لیکن اب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. جیسے جی حضرت اب علامہ مصباحی صاحب کے بلا ہمارے شروع میں ہمارے ایک کالر, پہلے کالر جو ہمارے جناب ام خان صاحب, انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے لیے حکم ہوا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ کریں تو ان میں شیطان جو ہے وہ اکڑ گیا. اس نے کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں, یہ مٹی سے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی نبی کی سب سے پہلے ان کا مطلب یہ تھا توہین کرنے والا اور انکار فضیلت کرنے والا شیطان تھا. یعنی نبی کی فضیلت کا انکار کرنے والا شیطان تھا, وہ قیامت تک مردود ہے اور ہر ایک اس پر لعنت بھیجتا ہے. اور اللہ کریم اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, چونکہ آپ کا جو موضوع ہے, جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے, انتہائی جاندار گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اور اس میں حضرت شاہ صاحب کے بلا اپنا انداز اور آپ کا اپنا انداز ہے. صرف میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس پر بھی تھوڑا آپ روشنی ڈالیں, اور دوسرا امی کا لقب. ہمارے افضل بٹ صاحب نے سوال کیا, کچھ لوگ امی کے اس لفظ کو استعمال کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان پڑھ ہونے کا اشارہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق, ان کے دین کے متعلق یعنی وہ کیا ایمان ان کا ایسی بات کرنے کے باوجود بھی سلامت رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی وہ ان پڑھ کسی عیب کے طور پر اگر کہتے ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تمام انبیاء کرام کے سلسلے میں مسلمانوں کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بارے میں اور ان سے منسوب چیزوں کے بارے میں بھی, صرف ان کے بارے میں تو الگ چیز ہے, مگر ان سے منسوب چیزوں کے بارے میں بھی اگر کوئی آدمی حقارت کی نیت سے کوئی بھی لفظ ایسا بولے کہ جس سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے, تو اس پر علماء نے متفقہ طور پر کفر کا فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کو کوئی حقیر لفظ سے کوئی ایسا لفظ بولے کہ کیا یہ امامہ کوئی پہننے کی چیز ہے, حضور پاک نے اس کو کیوں اپنایا ہے, اگر اتنا بھی لفظ بولے تب بھی آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے, اس لیے کہ منسوب چیز ہے. کوئی چیز حضور پاک کی سنت میں ثابت ہو گئی ہے اور اس سنت کی اگر وہ حقارت کا اظہار کرتا ہے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ ہے. اور حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس کا ایک مستقل باب باندھا ہے, اور اہل سنت کا اتفاق اس پر ظاہر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی تعظیم یہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. ان سے منسوب چیزوں کا بھی احترام کیا جائے گا, اور ان سے منسوب چیزوں کا بھی اگر کوئی آدمی بے ادبی کرے گا اور اس کے لیے کوئی بے ادبی کا لفظ بولے گا تو وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہمارے اور یہ امی والا لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ امی کا لفظ, اگر کوئی لفظ قرآن پاک میں اگر استعمال ہوا ہے کہ جیسے نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس میں امی کا لفظ آیا ہے, تو امی کا مطلب ہے ام القریٰ کے رہنے والے. یہ یا جو ہے وہ نسبتی ہے, اور ام کے معنی ماں کے ہے, اور ام سے مراد ام القریٰ ہے, یعنی مکہ شریف کو ام القریٰ کا نام دیا گیا ہے. آپ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں, جگہ جگہ پر ام القریٰ سے مراد مکہ شریف کو قرار دیا گیا, چونکہ وہ زمین کا پہلا حصہ ہے اور زمین کی اصل وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلے کعبہ کا جو حصہ ہے اس کو ظاہر فرما, اور اس حصے کو پھیلا کر کے پوری روئے زمین اور کرۂ ارض کو اللہ نے وجود بخشا ہے. اس اعتبار سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے, اور یا نسبتی ہے یعنی ام القریٰ کے رہنے والے. جب اس سے مطلب وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر جانا اور اس کا مطلب یہ نکالنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم نہیں تھا, یہ سراسر غلط ہے. اگر کوئی اس نیت سے بولے
کہ उम्मी का मतलब ये है कि जाहिल और उम्मी का मतलब ये है कि वो कुछ नहीं जानते थे, वो अनडाउटली आउट ऑफ इस्लाम है उलमा अहले सुन्नत के नजदीक। क्योंकि उम्मी का लफ्ज ये नहीं है, एक माने में अगर होता तो आप उसमें तावील की गुंजाइश किसी के लिए निकालते कि भाई इसके अलावा कोई माना नहीं था इसलिए आपने मजबूरन ये माना लिया। मगर उम्मी के कई जब मानी मौजूद हैं तो उसमें आप गुस्ताखाना लफ्ज क्यों लेंगे? अरे कुरान शरीफ के में तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक के अदब का ये ख्याल किया है कि जो लफ्ज अगर बामाना है लेकिन कोई उससे अगर कोई गलत माना निकालता है तभी अल्लाह ने उसे रोक दिया कि उस लफ्ज को रोक दो, नबी पर ये ना बोला जाए या ला तकुलु रायना वकुलु जुन्ना वस्माउ। तो फिर ये कैसे हो सकता? मैं एक हदीस बता देता हूं जो हजरत मजमुअतुल फतवा के अंदर अब्दुल हई लखनवी, उनको वो भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हैं, लेकिन कुछ बातों में उनकी मुआफ़क़त है, इस वजह से वो लोग उनको ज़्यादा लेकर के चलते हैं। उन्होंने अपनी किताब मजमुअतुल फतवा के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 97 के ऊपर लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, चांद आपके साथ क्या मामला करता था और आप उन दिनों चहल रोज़ा थे, यानी 40 दिन के थे। तो आपने फरमाया कि मादर मुशफ़िका ने मेरा हाथ मजबूत बांध दिया था, उसकी अज़ियत से मुझे रोना आता था और चांद मना करता था। हजरत अब्बास ने अर्ज किया कि आप इन दिनों चहर रोजा थे, ये हाल क्यों कर मालूम हुआ? क्यों कर मालूम? फरमा लोहे महफूज पर कलम चलता था और मैं सुनता था, हालांकि शिकमे मादर में था, और फरिश्ते अर्श के नीचे परवरदिगार की तस्बीह करते थे और मैं उनकी तस्बीह की आवाज सुनता था, हालांकि शिकमे मादर में था। यानी माँ के पेट में होते हुए ये सारे हालात हुजूर पाक को मालूम है। और हुजूर ने फरमाया कुंतु नबी वादो बैनल माए व तीन, कि मैं तो नबी था उस वक्त भी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी उनका पुतला बना हुआ था। तो फिर हुजूर पाक नबी हैं तो माज़अल्लाह नबी के लिए कैसे कहा जा सकता है कि उनके पास में इल्म नहीं है? जो भी ऐसा कहे वो अनडाउटली आउट ऑफ इस्लाम हो जाएगा। बात जारी रहेगी। शाहिद नदीम साहब कैंट से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बिस्मिल्लाह सर, आपको और आपके पैनल में मौजूद उलमा को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। पहले वालेकुम अस्सलाम। मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलू किया जा सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल? बस यही है, क्योंकि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, ज़ौक़ शौक़ से दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप जो ना गुलू करते हैं। ठीक है, तो इसका गुलू का जो असल मीनिंग है उसको भी एक्सप्लेन किया जाए, और क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल आपका सवाल आ गया और आप देखते रहे इंशाअल्लाह। शाह साहब से ये गुजारिश है। देखिए ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जरा मेहरबानी करें, थोड़ा सा मेरा भी कोई हक माने। दोनों ही उलमा हमारे लिए तो फिर आपकी इसमें हजरत शाह साहब का मकाम और मर्तबा डबल इसलिए भी है कि वो सरकार की आल से भी हैं और एक अल्हम्दुलिल्लाह मुनादिर इस्लाम है। लेकिन कोई भी मेरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम आते हैं वो ऐसे नहीं है कि मैं उनके ये सवाल उनको ना करूँ और दूसरा कोई करूँ। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह साहब की दुआओं का सदका, आप बेफिक्र रहें। सवाल आपका जो है वो शानदार तरीके से लिया है मैंने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हजरत आपने जो बात की है वो तो जारी है, लेकिन जो मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो कॉलर आए थे हजरत शाह साहब किबला की गुफ्तगू के दरमियान, और उस कॉलर ने ये बात कही थी कि देखें आप जहर उगल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे, चूंकि आपने हवाले शुरू में जहर उगलना तो उसे कहते हैं कि अगर हम उनके बारे में कोई चीज गलत बोल रहे हैं या उन्होंने नहीं कहा है, ये बात मैं बताना, जब यकीनन उन्होंने कहा है और उन्होंने लिखा है तो उसको जहर उगलना नहीं कहते, उनकी हकीकत को जाहिर करना है कि आपका जो मसलक है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो बड़े भाई वाला लफ्ज बोले है ना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी है, बशर भी हैं, हम भी मानते हैं कि बशर है, और हम तो ये मानते हैं ईमान में शामिल है कि हुजूर पाक को बशर माने, मगर अपने जैसा नहीं, वो अफजलुल बशर है। और वो नूरी बशर है, हमारे हुजूर के बारे में कि वो नूरी बशर है, अफजलुल बशर है, लेकिन बशर मानना ये तो ईमान में शामिल है। लेकिन हमारा इख्तिलाफ उनके साथ में ये है कि अव्वलन तो वो अपने जैसा मानना चाहते हैं, और अगर वो फजीलत में आगे बढ़ाते भी हैं तो उस फजीलत के लिए एक हद अपने हिसाब से कायम करते हैं, भाई वो बड़े भाई की तरह से मानो, उससे ज्यादा आगे मत जाओ। ये किताब है तक़वियतुल ईमान, ये मैं पहले बता दिया, उसके सफ़ा नंबर 129 है, उस पर दहलवी साहब ने लिखा है
یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادہ، پیر، شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے وہ سب انسانی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ جی تو یہ اس کو زہر اگلنا نہیں کہتے، یہ تو حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ نے لکھا ہے، اور ہم آپ کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یا تو غصہ تو نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو ہم آپ کے مسلک کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ بھئی علماء دیوبند کا یا دہلوی صاحب کا مسلک یہ تھا، تو ہم تو آپ کا مسلک بیان کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا کام ہم کر رہے ہیں۔ سادگی کی حد مکا دی آپ نے، کیا بات ہے علامہ اسماعیل صاحب، یعنی ان سے شکر بھی کروا رہے ہیں آپ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ان کا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا انہوں نے مسلک بیان کیا ہے تھوڑا سا، کسی آدمی نے شاہ صاحب نے وہ بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ پھر بھی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو، اور پھر اس لیے شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، واللہ العظیم کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے۔ اگر سرکار کی شان اور عظمت سن کے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو پھر وہ دل سے پوچھے کہ اس دل کے اندر ہے کیا۔ ہاں اگر سن کے سکون ملتا ہے، محبت میں اس کے دل کے اندر پیار بڑھتا ہے، تو پھر وہ جان لے کہ وہ تو ایمان اس کا بڑھ رہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ تو الحمدللہ ہم تو اس حوالے سے بیٹھے ہیں۔ جی حضرت اس حوالے کو جو جی زاہد صاحب ہمارے ساتھ الفورٹ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ و شکر اللہ۔ جی ٹیلفورٹ سے جی ٹیلفورٹ سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ مصباحی صاحب و جناب حضور پیر مشہدی صاحب مناظرہ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ جس کالر نے فون کیا تھا نا، تو مجھے ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ جسٹس مان تقی، اور دوسرا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں دو، اور آپ 1000 دلائل دیتے رہیں، دلیلیں دیتے رہیں، جس نے ماننا ہے وہ بغیر دلیل کے مانے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک، اور ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلائل کے، کسی دلیل کے بنا، افضل الانبیاء افضل البشر، بشر ہے تو دنیا کے ہر بشر سے افضل، آپ نور ہے تو افضل، بغیر کسی دلائل کے ہم تو مانتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے، فادر سیخ افاقمت، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہو کہ وہ ہماری مثل ہے، تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ذرا، سورج کو واپس لے آؤ، بھئی معراج پہ چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 نمازیں لے کے آئے، آپ 3 کم کرا دو، 2 کرا دو، کوئی ایک ایسا کام تو کرا دو کہ ہو کہ میں ان کی مثل ہوں۔ اللہ کے بندو، نبوت کا دروازہ بند کرا دو۔ زاہد بھائی آپ کا محبت بھرے الفاظ تو میں سن رہا ہوں اور جان رہا ہوں، بلکہ ہم تو یہ تک نہیں کہتے انہیں، بلکہ یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ سورج کو یا چاند کو کوئی ایسا ہمیں دکھائیں تو پھر ہم انہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہ، کسی صورت بھی ہمیں وہ دن کا سورج نکلا ہوا ہو تو وہ اندھیرا کر دیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر کہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور عظمت عطا کی ہے، علماء نے جو بیان کی ہے، وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ باتیں شاہ صاحب کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے حالات یہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتے۔ اصل بات یہی ہے، علماء سے اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر تو کریں، نہیں تو علماء سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا۔ سوال چھوٹا سا ہے کہ جی چھوٹا سا سوال ہے شاہ صاحب کہ ایک دفعہ انہی کے ایک جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے قرآن کی کوئی ترجمہ کر رہا تھا کسی آیت کا، ساتھ ہی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلابے ملاتے، یعنی بے انتہا تعریف کرتے ہیں حد سے زیادہ، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو جو شخص یہ بات کہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پروگرام اس کے ریکارڈنگ پہ ہیں، تو اس کے بارے میں پلیز ارشاد فرمائیے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ بالکل، دیکھیں نا یہ مزہ ہے نا، آپ نے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس سوال کو لے کر اپنے علماء کی جانب جاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء حق
आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वालों के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसन जज़ा। जी बिस्मिल्लाह। ये दूसरा हवाला है कि वो जो बशर मानते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर फजीलत का इकरार भी करते हैं तो उन फजीलतों में भी वो कैद लगाते हैं कि किसी तरह से उस बुलंदी को जाहिर न कर सकें जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने फरमा वरफ़अना लका ज़िक्रक। वो ये कहते हैं कि किसी बुजुर्ग की शान में ज़बान संभाल कर बोलो। दहलवी साहब लिखते हैं कि किसी बुजुर्ग की शान में ज़बान संभाल कर बोलो और जो बशर की सी तारीफ हो सो वही करो, सो उनमें भी इक्तिसार ही करो। यानी बशर की तारीफ बशर जैसी ही करो और बन सके तो बशर से भी अगर नीचे बना सको तो ऐसी तारीफ करो। ये बशर मानकर भी उस दर्जे पर भी रहना, रसूल पाक सल्लल्लाहु को रखना ये पसंद नहीं बल्कि उससे भी इक्तिसार करना। ये सफा नंबर 134 के ऊपर लिखा हुआ है, किताब सामने ही है अगर सबको बता रहे। और फिर वो मानते हैं हुजूर पाक के बारे में, ये देखिए हुजूर पाक ये कहते हैं कि मेरी कुदरत का हाल तो ये है कि अपनी जान तक के भी नफा नुकसान का मालिक नहीं तो दूसरे का क्या कर सकूंगा। ये हुजूर पाक की ये शान, यानी कि हुजूर को क्या मानते हैं ये अपनी किताबों से जाहिर कर रहे हैं। तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा मसलक हम बयान कर रहे हैं, ताकि अगर तुम बोल सकते हो, तुम्हारे पास में हिम्मत नहीं है कि तुम मुसलमान के सामने ऐसा अकीदा जाहिर कर सको, तो तुम्हारी लिखाइयों को हम बयान कर दे रहे हैं ताकि पता तो चले कि तुमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां की है और दुनिया इसे कबूल भी कर सकती है नहीं। यानी अगर किसी गुस्ताख की गुस्ताखी का बयान करना अगर इफ्तरा के उम्मत ठहरता है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी खुशी की और बात कोई नहीं है कि गुस्ताखी, ये देखे इतनी बड़ी गुस्ताखी। अभी आप देखें सुने अल्लामा मिसबाही साहब, मैं अर्ज करूंगा कि ये जुमला दोबारा कि अगर हो सके तो इससे भी कम, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आम बशर की शान से भी कम। अब आप मुझे ये बात बताएं कि आम बशर से भी अगर हो सके तो कम शान बयान करें। मुझे ये बात बताएं आम बशर कौन से हैं और फिर आप देखें कि खास बशर, खास हस्ती कौन सी है जिसके मुताल्लिक असल में इशारा किया जा रहा है। जी ये जुमला एक बार फिर इनके लिए दोहरा दें नाज़रीन के लिए, ताकि पता चले कि क्या क्या गुल खिलाए गए हैं। किसी बुजुर्ग की शान में ज़बान संभाल कर बोलो और जो बशर की सी तारीफ हो सो वही करो, सो उनमें भी इक्तिसार करो। यानी बशर से भी उनको अगर नीचा जाहिर कर सकते तो ऐसा करो। जी अब इससे नीचा क्या है? उससे नीचा क्या है? बशर से नीचे कहा जानवरों तक ले जाना चाहते या कहा अल्लाह ही बेहतर जाने, वो तो कहने वाला ही जान सकता है। और इल्म पाक को जब बहाइम से तशबीह दी तो जानवरों की तरफ तो गए ना, शाल को भी और गए हैं उस तरफ। सफा नंबर 134 है और ये सऊदी अरब वालों ही छपाई चुके, उनके साथ में मिले हुए ना, इसलिए ये किताब उन्होंने छपवाई इनके साथ। और मैं तो ये गुजारिश करूंगा अपने स्कॉलर से जो तशरीफ लाए और उन्होंने ये कहा कि हम ज़हर उगल रहे हैं, वल्लाह खुदा की कसम हम ज़हर नहीं उगल रहे। हम तो ये सिर्फ बात कहते हैं कि खुदारा ये जो दिन ब दिन गुमराह करने वाला सिलसिला है इसको रोक दें। यानी जो आज से कुछ 200 साल पहले का माहौल था वो वापस ले आए। और वो कौन सा था? एक ही जमात थी, वो अहले सुन्नत वल जमात थे और वो तमाम के तमाम मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल की शमा जलाए हुए थे और जहां भी थे मोहब्बत रसूल ही की अल्हम्दुलिल्लाह वो रोशनी थी। उसको वापस आना चाहिए। ये इस तरह के अकायद बनाने वालों के फॉलोअर जो हैं, हम उनको मुखातिब करके कह रहे हैं खुदारा 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 उम्मत के अंदर जो तफरका डाला है इस तफरके से बाज रहें और उम्मत को मुत्तहिद करें, मुत्तहिद रहने दें, मुत्तहिद होने दें और इंशाअल्लाह यही हमारा दावा है और यही हमारी दावा। देखिए शाह साहब, ये अब कुरान शरीफ के अपने तिलावत करते हैं तो उसमें अल्लाह ने फरमाया फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान की तिलावत की इब्तिदा को तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, यानी पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह ले लो, उन्हें उससे हटाओ, उसकी बुराई कर लो शैतान की, और उसके बाद में अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू करो। इसलिए कि वो इस शैतान की गुस्ताखी कब जाहिर हुई? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, वो रब का गुस्ताख नहीं है। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को उसने नहीं माना तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी किताब की भी अगर तिलावत करनी है तो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान की तिलावत से पहले नमाज भी पढ़ी जाए तो हुजूर पाक ने भी सुन्नत तरीका यही बताया
کہ پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر کلام پاک کی تلاوت. تو قرآن میں بھی کہا جائے پہلے جو رسول پاک کا گستاخ ہے اس کی برائی کر لو پھر نماز کی ابتدا, اور قرآن کی تلاوت میں بھی پہلے اس کی برائی کر لو اور پھر قرآن کی تلاوت کی ابتدا, تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں گستاخوں کے ساتھ رہ کے قرآن نہیں سمجھنا ہے, اللہ والوں کے ساتھ مل کے قرآن سمجھنا. کیا بات ہے, بہت اچھے, سبحان اللہ. عنایت صاحب لندن سے ہیں, تشریف لائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عنایت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عنایت صاحب اپنے ٹیلی ویژن سے کہیں تھوڑا سا بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. جی جی ٹیلی ویژن کی آواز کو جی میں نے آواز کم کر دی ہے. جی پلیز بالکل بند کر دیں. جی جی بسم اللہ. ارشاد. السلام علیکم. آپ میرا سوال یہی ہے کہ ابھی آپ لوگ فرما رہے تھے کہ یہ تھوڑا سی کبھی جو ہے نا, الحمدللہ میں ایک سنی مسلمان ہوں, کبھی جو ہے نا ہمارے شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ تھوڑی سی دل میں ایک سیکنڈ کے لیے کبھی جو ہے نا شیطان یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ حضور پاک کے جو ہے نا شان میں ایک چھوٹی سی کبھی جو ہے سو ایک کچھ بھی ایک چھوٹی سی چیز دل میں ڈال کے جو ہے نا وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حال میں جو ہے نا ایک سنی مسلمان کو جو ہے نا کس طریقے سے اس وسوسوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد سے کیا توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں سمجھا. یقیناً انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ شیطان کے جو وسوسے دل میں آ جاتے ہیں. حضرت اس کا حضرت اب میرا خیال آپ کی جانب بھی آؤں تاکہ کچھ سوالات بھی ہمارے آگے بڑھتے رہیں. ایک سوال بہت شہباز صاحب نے بیلجیم سے, میں سوالوں کو جو میرٹ کے اوپر لے رہا ہوں, شہباز صاحب نے بیلجیم سے کہا کہ کچھ لوگ نعرہ رسالت یعنی یا رسول اللہ لگانے پر اعتراض کرتے ہیں, کچھ قرآن و سنت میں اس کے جواز کے متعلق ارشاد ہو. باقی آپ نے موضوع کو بھی ہم آگے جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز صاحب سے ایک تو یہ درخواست ہے کہ اس پر غور کریں کہ یا رسول اللہ سے جو لوگ روکتے ہیں دو پہلو ہیں روکنے کے ان کے. ایک تو یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یا کے صیغہ کے ساتھ یعنی ندا کے ساتھ آپ کو پکارا جا سکتا ہے, ندا کی جا سکتی ہے یا نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے جب ہم کچھ عرض کر رہے ہیں تو آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں, بے شک ٹھیک ہے, تو وہ دو وجہ سے اس سے منع کرتے ہیں. ایک تو ندا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے, دوسرا آپ سے مدد طلب کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. تو ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ندا آپ ہر نماز میں, یہ تشہد جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا بخاری شریف میں مسلم شریف میں سیاستہ میں موجود ہے, یا نبی ہر نماز میں آپ کہہ کے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ انشاء ہے, ہر نماز پڑھنے والا جو نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ حکایت نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کر رہا ہے. تو جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پڑھنے والا مصلی نماز پہ سلام پیش کر رہا ہے, اور یا نبی آپ کو کہہ رہا ہے. ایھا النبی جو ہے اس کا ترجمہ اے نبی ہے, اور ایھا صیغہ ندا ہے, حرف ندا ہے. اس کے ساتھ جب اس نے ایھا النبی کہا تو یہ ایک ایسا واضح ثبوت ہے جس کا کسی کو نہ انکار ہے نہ ہو سکتا ہے. ضدی سے ضدی منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یا نبی آج بھی جب کوئی مسلمان کہتا ہے تو انشاء کی نیت سے کہتا ہے, نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی نیت سے کہتا ہے, اور صرف وہ حکایت یا خبر نہیں کر رہا, کوئی نیوز نہیں پیش کر رہا یہ کہ کبھی پڑھا گیا تھا آپ پر سلام, بلکہ اپنی طرف سے وہ سلام پیش کر رہا ہے آپ پر, اور یا کے صیغہ کے ساتھ پیش کر رہا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ندا کے بارے میں نے عرض کی ہے بات, اور یہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں تشہد جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے, اس کا نہ کوئی انکار ہے. ندا کے ساتھ رہ گیا مسئلہ مدد کا کہ اس وجہ سے ناجائز ہو, تو بار بار ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے انبیاء کرام سے مدد کرنے کا, انبیاء سے مدد طلب کرنے کا, اور انبیاء کے ساتھ دین کے کاموں میں ان کے حواریین کو مدد کرنے کا حکم فرمایا ہے, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. انبیاء کرام دین کے کاموں میں انبیاء کرام اپنے حواریین سے جب مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے. جیسا کہ
قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اور پھر دیکھیے ذوالقرنین کے قصہ میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا ارشاد ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، کہ یاجوج ماجوج کے لیے جو صد دیوار رکاوٹ کے لیے بنانے کا حکم دیا گیا، اس میں ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے، اگر اس کام میں تم خیر، اس کام کو خیر جانتے ہو، اعینونی بقوہ، پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو اس کام میں. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم قرآن مقدس میں دیکھو ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ آپ نے اللہ احکم الحاکمین کے اذن سے آپ معجزہ جو ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں ملکہ سبا کے سامنے، کہ ان کا جو تخت تھا اتنا بھاری اس کو طلب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اپنے درباریوں سے جو اولیاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان سے فرما رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، کون لائے گا میرے لیے اس کا تخت. تو یہاں مخاطب کون ہے؟ ایھا الملأ، یہ حاضرین مخاطب ہیں. تو ایک اللہ کے نبی کو بغیر ان اسباب کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن اس معجزے کے اظہار پر انہوں نے مدد طلب فرمائی اپنے حواریین سے. ذوالقرنین کے ذمے جو کام ہوا اس پر اعینونی بقوہ، یعنی تھوڑی سی مدد بھی نہ کرو، پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. قرآن مقدس 16ویں پارے دوسرے رکوع کے اندر یہ موجود ہے. قرآن مقدس میں کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. یہاں تو جناب بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بندے سے کہتے ہیں کہ بندے کی مدد نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو. تو بندے تو ایسے ہیں کہ جو خدا کے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں، وہ بندوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ارشاد بھی فرما رہا ہے. اس لیے دونوں اعتبار سے اس مسئلے کو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا. اور بھائی جس نے بیلجیم سے پوچھا کہ ندا کے اعتبار سے بھی اور مدد کے اعتبار سے بھی، یعنی ندا کی کیوں جاتی ہے اس کے اعتبار سے بھی کہ مدد طلب کرنا بھی جائز ہے، اور ندا کے ساتھ تو جب نماز میں ندا جائز ہے، پکارنا نماز میں جائز ہے، تو نماز سے باہر کیوں جائز جو فعل نماز کے اندر جائز ہے وہ باہر بھی جائز ہے، باہر یقیناً اس سے زیادہ. جب عبادت کے اندر جائز ہے تو باہر کہتے ہیں جائز ہو گیا. جی ہمارے ساتھ اسماعیل قادری صاحب ریڈ فورٹ سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ و شکر للہ. شاہ صاحب آپ کے موضوع سے متعلق میرا ایک سوال ہے. سید عرفان شاہ صاحب کا ایک بیان سنا تھا. شاہ صاحب نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے. تو سب صحابہ جو تھے یہ سرکار جلال میں تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ سرکار کو منائیں. تو شاہ صاحب نے اس بیان میں پریکٹیکل کر کے بتایا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے کس انداز سے گھٹنے ٹیک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. آپ کو پتہ ہے یہ شاہ صاحب نے کہاں بیان کیا تھا؟ جی امہ چینل پہ سنا تھا میں نے. یہ الحمدللہ اس فقیر کی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں حضرت کا بیان ہوا تھا پچھلے ربیع الاول شریف میں، اس میں نہیں پچھلے میں. وہی امہ چینل پر. حضرت شاہ صاحب اس سال ہم نہیں سن سکے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سنیں گے. شاہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو بیان تھا شاہ صاحب کا، وہ ایک بد عقیدہ کو میں نے اس سے بھی دیکھا، شاہ صاحب کا وہ انداز، تو خدا کی قسم وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ جو عقیدت صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، وہ الحمدللہ جو اہل سنت نے جو انداز اپنایا وہ وہی انداز ہے. شاہ صاحب ممبر سے نیچے اتر گئے تھے وہ. جی سبحان اللہ. الحمدللہ ایک بد عقیدہ بھی مانا میرے سامنے کہ الحمدللہ جو شاہ صاحب نے بیان کیا وہ حق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پروگرام میں شاہ صاحب وہی حدیث پاک بھائی اب میں یہ بات سنو، یہ تو ہم 1000 بار اس انداز کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں مائک لگے ہوئے سارا سسٹم لگا ہوا شاہ صاحب کو میں اٹھنے نہیں دوں گا. یہ پھر کسی جلسے میں آپ کو سننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک تو بیان ہو رہی ہے نا، وہ تو آپ بیان فرما رہے ہیں اور آپ سنیں ابھی بیان وہی حدیث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لو جی حضرت یہ حدیث سرکار کی محبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں حضرت آج کے موضوع پر جو سند ہے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوکت اسلام ہے، مراد رسول ہیں بے شک. اور جو لوگ پہلے چونکہ میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عمل مبارک پیش کیا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان کو فرمایا گیا، اس کے باوجود ان کا فخر غلامی تھی. یعنی وہ یہ
बावजूद इजाजत मिलने के, आज लोग तो बहाने करते हैं ना, भाई किसी ताजीम करो, क्यों कि इंसान सब भाई हैं, ये मुसलमान सब भाई हैं। हालांकि एक शख्स ने कराची में जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ बात हुई उसकी, तो उसने ये दलील पेश की कि इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मोमिन भाई हैं, तो ईमान की वजह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहते हैं। जिसने कहा है तो उसने गलत नहीं कहा। और इसी तरह कुरान मुकद्दस में कौमों के पास जब अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा भाई आए तुम्हारे पास, यानी कौम आद समूद का जब जिक्र हुआ तो अंबिया के जिक्र के साथ तुम्हारा भाई उसमें आया, तो कहते हैं ये दलील है हमारे पास। तो मैंने अपने असातिज़ा की मेहरबानियों से उनसे ये अर्ज किया कि अगर मोमिन होने की वजह से अंबिया को भाई कहते हो तो मोमिन तो अल्लाह तबारक व तआला की भी सिफत है। सुभान अल्लाह, बेशक अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। तो फिर ये अंबिया को क्यों भाई बना रहे हैं? फिर तो रब को भाई बनाओ जाके, क्योंकि मोमिन तो वो भी है। बहुत अच्छे। इसलिए ये एक उज़र जो तराशते हैं ना कि दरअसल उस नजरिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं कि ये जो बेअदबी का पहलू है, ये जरासीम है, ये सब लोगों के दिलों में पैदा कर दिए जाएं। हजरत उमर फारूक का अमल इसलिए यहाँ पेश करना जरूरी है कि हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को आपके अमले मुबारक पर वो समझते हो कि शायद हम खुलफा के या खुलफा सलासा के ज्यादा करीब अपने आप को तो हजरत उमर से समझ लें। हमारे नजदीक तो अहले बैत अतार और सहाबा पाक दोनों हमारी आंखों के तारे हैं। हम उनसे भी इसी तरह इक्तिसाब फैज़ करते हैं, इनसे भी इक्तिसाब फैज़ करते हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल मुबारक पेश करता हूँ इस्माइल साहब को भी, जिन्होंने अभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाली हदीस का कहा था। तो ये हदीस है जनाब, अन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला इस्ताज़नतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल उम्रति फ़अज़िन ली व क़ाला ला तंसना अख़ी मिन दुआइका औ क़ाला अशरिकना या अख़ी फ़ी दुआइका कलिमतन मा अहब्बु अन्नली बिहा मा तलात अलैहि शम्सु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्रा की इजाज़त तलब की। या ये भी देखे कि रब के घर जाना हो तो इजाज़त हुजूर से ले क्या लें। बात है, वाह वाह वाह। वरना उम्रा के लिए जाना है, मक्का मुकरमा में जाना है, तो इजाज़तें किस बात की? हजरत कॉलर बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉल लेकर जी, इस ले बात लें, को आगे बढ़ाएंगे। जी इकराम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी सर, मेरा शाह साहब की बारगाह में भी बहुत इज्जत और इकराम से सलाम पेश करना चाहता हूँ। और मुझे आज पाकिस्तान से स्पेशल कॉल आई है, जो इलामा मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब पिंड वादन खान वाले हैं, उनके शागिर्द हैं दोनों भाई, एक श्यामुल हक और नूर खान। उन्होंने कहा कि स्पेशल सलाम अर्ज करना है शाह साहब की बारगाह में। और एक हदीस थी उन्होंने पूछनी थी, उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि इन्नमा अना कासिमुन लिल्लाहु युती, कि सरकार ने बताया था कि मैं ही तकसीम करने वाला हूँ। काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपने शाह साहब को बुलाया। मैं अभी गया था रेंडल स्ट्रीट में, बस थोड़ी सी सुनी तकरीर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बड़ा मजा आया। वक्त सिर पहुंचा करो, वक्त सिर पहुंचा करो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, अल्लाह पाक खुश रखे, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी हजरत। अच्छा जी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्रा की इजाज़त तलब की। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमाई और फरमाया, ए भाई ला तंसना अखी मिन दुआइक, सुभान अल्लाह, अब मुझे ना भूलना, अपनी दुआओं में भूल ना जाना मुझे, ए भाई। अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ काला अशरिकना या अखी फी दुआइका, या हमें अपनी दुआओं में शरीक रखना है भाई, ये फरमाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने या अखी ला तंसना फी दुआइक या अशरिकना फी दुआइक फरमाया, या अखी, आप फरमाते हैं मेरे नजदीक कालिमतुन मा हब्बु अन्नली बिहा मा तलात अलैहि शम्स, के जिन चीजों पर कायनात में सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज तुलू होता है तो सूरज उनको घेरता है, कायनात की हर चीज से ज्यादा मेरे लिए ये बात कीमती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे या अखी फरमाया, या अखी फरमाया कि मुझे दुआ में शामिल रखना। अल्लाह। अच्छा, अब आप अंदाजा फरमाएं इस हदीस पाक में कि क्या कहा जा रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई उम्रा के लिए जाए, हज के लिए जाए, उसको दुआ के लिए कहो। लेकिन हजरत फारूक आजम कहते हैं ये जो रसूलुल्लाह ने मुझे या अखी फरमाया ना, कायनात की हर चीज से ज्यादा मेरे लिए, पूरी कायनात से ज्यादा ये बात कीमती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे या अखी कहा। अच्छा, अब जिसको या अखी कहा
یعنی حضرت فاروق اعظم کو. پہلے میں نے یہی لفظ حضرت مولا علی شیر خدا سے عرض کیا آپ کے سامنے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے ہیں، مکی ہیں، قریش سے ہیں، اور اپنے قبیلے میں بڑی شان والے تھے، عزت والے تھے. اسلام میں آئے تو اسلام کی عزت بنے، سبحان اللہ، حدیث پاک میں موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود کہ نبی پاک ان کو یا اخی فرما چکے، یعنی دلیل بن گئی کہ وہ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے مجھے رسول اللہ نے یا اخی کہا ہے لہذا میں اخی رسول ہوں. لیکن حضرت فاروق اعظم اپنے لیے کیا خطاب اس کے بعد بھی پسند کرتے ہیں، یہ حدیث میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، اس پر غور فرمائیے. عن سعید بن المسیب کہ لما ولی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب الناس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وثنى علیہ ثم قال ایها الناس انی قد علمت منکم انکم تونسون منی شدتا وغلظتا وذالک انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ وخادمہ. اللہ سبحان اللہ، وکانا کما قال اللہ تعالی وکانا بالمؤمنین رحیما فکنت بین یدی کالسیف المسلول الا ان یغمدنی او ینہانی عن امر فاکف والا اقدمت علی الناس لمکان لینہ. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے، رسول اللہ کے منبر پر خطبہ پڑھا. فرمایا آپ لوگ جو مجھ میں شدت اور سختی دیکھتے ہو اس کا سبب یہ ہے کہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آپ کا بندہ، کنت عبدہ، میں عبد تھا رسول اللہ کا، سبحان اللہ، عبد تھا رسول اللہ کا، اور خادم تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے اگر جرت کرتے تھے کسی بات پر تو میں نبی پاک کے روبرو مثل شمشیر برہنہ کے رہتا، اور اگر منع فرما دیتے تو باز رہتا تھا، ورنہ پیش قدمی کرتا. یعنی جو جرت کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اشارے سے فرما دیتے کہ کچھ نہ کہو تو میں رک جاتا، اور اگر منع نہ فرماتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے کہ اس کو ادب سکھائے تو میں ادب سکھاتا تھا. تو کنت عبدہ و خادمہ، وہ شدت و غلظہ میرے پاس جو دیکھتے ہو میں تو عبد تھا رسول اللہ کا، عبد. اب اندازہ فرمائیے کہ عبد، لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے عبد مصطفیٰ کیوں کہا، عبد مصطفیٰ، اور یہ عبد کیوں بنتے ہیں رسول اللہ کے؟ میں کہتا ہوں یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، حدیث رسول کے اندر موجود ہیں. حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک ان کو بھائی فرما رہے ہیں، یا اخی فرما رہے ہیں. وہ قریشی ہیں، وہ سردار ہیں، وہ مکی ہیں، ان کو جرت نہیں باوجود اجازت کے. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس نسبت عمری بھی ہو تو تم عبد بنو، غلام بنو، نسبت علوی بھی ہو تو غلام بنو. کیوں کہ جو قرشی ہیں، جو ہاشمی ہیں، جو مطلبی ہیں، جو بھائی ہیں، جو داماد ہیں، جن کا خون ایک ہے، وہ اس بات پر جری نہیں کہ وہ مصر بننے کی کوشش کریں. اس پر میں ان دلائل کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی پیش کرنا آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ منڈی بہدین کے ایک شاعر ہیں دائم اقبال دائم، پنجابی میں بڑی خاص بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں اپنے وانگ بے مثل نو سمجھ آئی تیری کملیا چور پیالڑی ہے، یعنی دماغ کی پیالی جو ہے، اپنے وانگ بے مثل نو سمجھ آئی تیری کملیا چور پیالڑی ہے، اے ابو جال کمینے دے نال دیا تیری اکھ نہیں ویکھن والی ہے. اگر علی کی آنکھ ملی ہوتی تو اخی حضور کے فرمانے کے باوجود وہ غلام بنتے ہیں. حضرت عمر کو اخی فرمانے کے باوجود اگر نظر عمر فاروق والی مل جائے تو نظر آتا ہے کہ آقا بھائی بھی فرمائے، ہماری شان اس میں ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں. جو جن کی مثلیت کا کوئی جواز بنتا تھا، کوئی دلیل بنتی تھی، وہ تو خادم بن رہے ہیں، وہ عبد بن رہے ہیں، وہ عبید بن رہے ہیں. یہ کون ہر کے موے اور جناب یہ جو ہے ہم چومائی مثلی کس طریقے سے اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو مثل ہیں. ان کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ جس سے نبی پاک کی بے مثل شخصیت کو دیکھ سکے. واہ ناظرین محترم، آپ نے یہ یقیناً یہ منظر تو دیکھا ہی ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب نے کس انداز سے غلامی مصطفیٰ کا خوبصورت منظر آپ کی نظر کیا، اور وہ بھی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے پاس سوالات کا ڈھیر ہے، میں یہ کوشش کروں گا، مجھے یہ بات بتائی جا رہی ہے بار بار کہ 12:30 پر ہمارا پروگرام ختم ہوگا. کاش کہ رات گزر جاتی اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
اسی طرح کرتے رہتے اور محبت رسول میں آگے بڑھتے رہتے. اور اس دفاع میں جب بھی حضرت شاہ صاحب کبھی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم نے 4 گھنٹے مسلسل دونوں بھائیوں نے بیٹھ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے. اور یہاں تو سادات کے ایک غلام بھی اور محب بھی حضرت علامہ مصباحی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب تو ہم 8 گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو حضرت سوال ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا سید فہد صاحب نے کیتلے سے. انہوں نے یہ کہا کہ سورہ بقرہ کے اندر رسول تم میں سے رسول ہے, تو کسی نے ان پر سوال کیا, یعنی یہ تو خود عقیدے کے صحیح ہیں, کسی نے ان پر سوال کیا ہے کہ یہ اگر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں کہ وہ تم میں سے, اس کا مطلب یہ نہیں بولے یہ لے رہے تھے نعوذ باللہ, وہ لے رہا ہے جس نے ان پر سوال کیا کہ حضور ہم میں سے, تو نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وقت یہ تو جی انبیاء انبیاء کرام جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں, جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں اور بشر ہیں, اور اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ سب کے لیے ایک لازمی عقیدہ ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں, ہم لوگ بھی یہی مانتے ہیں. تو یہاں جو بتایا گیا ہے وہ بشریت کے اندر کہ وہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بشر ہیں. تو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا, یا آپ نے خود فرما کہ انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تو اس میں صرف بشریت کے اندر مثلیت ہے, یعنی میں بھی انسان ہوں جیسے تم انسان ہو, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں یا کوئی جن نہیں ہوں, تمہاری ہی جن سے میں ہوں. تو یہ بتانے کے لیے جہاں جہاں بھی قرآن میں انبیاء کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں تو وہ صرف بشریت کے اندر اور انسانیت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میں ملانا ہے, نہ کہ ان کے مقام و مرتبہ میں ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جہاں قرآن میں بشر کا لفظ آیا ہے وہاں بھی یہ فرمانا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, یوحا الیہ یہ اسی بشر سے علیحدگی ہے, یعنی جو وحی ہے وہ وحی نبی پر آتی ہے, نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آتی. اسی پر بھی اتفاق ہے کہ انبیاء کے اوپر وحی آتی ہے, تو جب انبیاء پر وحی آتی ہے اور یہی ان کے فضل کا مقام ہے تو ان کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں جو مثلیت بتائی جا رہی ہے وہ انسان اور بشر ہونے میں, اور ہم بھی مانتے ہیں ایمانی عقیدے کے اعتبار سے کہ سارے انبیاء کرام انسان ہیں, اور کوئی بھی ان میں سے نہ جن میں نبی ہوا اور نہ فرشتوں کے نہ نبی ہوا, نہ کوئی عورت نبی ہوئی, سارے مرد ہیں اور سارے انسان. ایک اور بھی چھوٹا سا سوال ہے, شاہد لطیف صاحب نے برمنگم سے یہ سوال کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو باقی کے ہیں, مثلا حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو کچھ اور معنی اس کو دے رہے تھے, لیکن آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جیسے قرآن شریف میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, تو اس میں انہوں نے خود اپنے لیے سلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اور اس پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ علیہ السلام جو ہے یہ انبیاء کرام اور معصومین کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا. انبیاء نہیں, معصوم میں سب یا فرشتے بھی آ گئے اور انبیاء بھی آ گئے. صرف اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں. تو علماء میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں, صلاۃ کے ساتھ میں اگر بولنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مستقل ہوں گے, اور باقی کسی کو بھی اگر آپ کو بولنا ہے تو وہ تبعیت کے ساتھ میں بولا جائے گا, اور سلام کا لفظ عام ہے, تمام معصومین کے اوپر علیہ السلام بولا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. حضرت قبلہ ایک دو سوال آپ کی جانب میں لے کر آ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ترکے کے متعلق ہماری ایک بہن نے لندن سے سوال کیا کہ جس طرح کے باپ جب جاتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے پیچھے دنیا کی دولت چھوڑ کے جاتا ہے, دنیا کا مال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے کیوں چھوڑا, اپنی آل کے لیے کیوں نہیں چھوڑا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ حضور نے چھوڑا ہے نعوذ باللہ, تو صحابہ کرام نے اہل بیت کو مثلا باغ فتح ہے یا اس طرح, تو آپ ارشاد فرمائیں اس پر. اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا, اور آپ کی اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو ائمہ اہل بیت میں ایک ممتاز شان کے امام ہیں, آپ نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم مبارک ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں,
ہم کسی کے دنیا کے مال کے وارث نہیں ہیں اور نہ ہمارے دنیا کے مال کا کوئی ہمارا وارث ہے. جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. اس حدیث پاک کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی بیان کیا, اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ ائمہ سیاہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور یہ روافظ کی معتبر کتب کے اندر بھی موجود ہے. یہی حدیث پاک جو ہے فروع کافی کے اندر بھی موجود ہے, احتجاج تبرسی کے اندر بھی موجود ہے. ان کے یہاں بھی یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام ان کا ورثہ مال نہیں, ان کا ورثہ علم ہے, اور علم کا جو ورثہ ہے اس کے وارث جس طرح صحابہ کرام کو آپ نے بنایا اس طرح ہی آپ نے اہل بیت اطہار کو بھی اس کا وارث بنایا. رہ گیا ترکہ مال منال, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں دنیا کا کوئی مال ایک درہم تک بھی اپنے پاس رکھا ہو. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کا جو خرچہ ملا اس میں سے چند درہم آپ نے بچا کے رکھ لیے کہ صبح کوئی چیز لاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آرام ہی نہیں فرما سکے, کروٹیں بدلتے رہے, اور اخیر رات کے ایک حصہ میں اٹھ کے آپ نے فرمایا حضرت بلال سے کہ کیا کوئی دنیا کا مال تیرے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی چند درہم ہے جس کے لیے صبح کچھ. تو فرمایا بلال کہتے رہا یہ ایمان ہے کہ صبح ہوگی اور صبح کو تو وہ چیزیں لا سکے گا, جب تک تو درہم صدقہ نہیں کرے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ کو آرام ہی نہیں آ سکتا, چین نہیں پا سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہر زندگی کے ہر دن کی شام اپنے پاس کچھ نہ چھوڑتے تھے, صدقہ فرماتے تھے, تو پھر زندگی کی شام جس کو کہا جا سکتا ہے اس پر بھی آپ نے بچا کے کچھ نہیں رکھا ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے ترکہ میں شمار کر کے دیا جاتا. اور جس بارے میں یہ بات ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ صحابہ کو کیوں دیا, تو صحابہ کو نہیں دیا, صحابہ کو بھی دنیا کے مال کا وارث نہیں بنایا, وہ مال فے تھا. فدق وغیرہ کے بارے میں اگر ہو تو اس کا جو حکم قرآن مقدس میں مذکور ہے کہ اس کی کیا مدیں ہیں, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہ حکم قرآن مقدس میں موجود ہے. وہ مال فے تھا, فدق بھی مال فے تھا, کیونکہ فدق جو ہے وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے لڑائی کے ساتھ نہیں لیا, ہدیہ آپ کو پیش کر دیا گیا. جو چیز ہدیہ میں پیش کی گئی بغیر لڑائی کے وہ اس کا الگ قرآن پاک نے وقف بتایا کہ اللہ کے رسول کے لیے, ذوی القربیٰ کے لیے, یتامہ کے لیے, مساکین کے لیے, مسافروں کے لیے, اسی میں سے نبی پاک علیہ السلام خرچ کریں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو, عباس بن عبد المطلب کو, اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو, ان دونوں کو فدق کے اور مال فے کی تقسیم پر جو ولایت تھی یعنی نگرانی تھی وہ آپ نے بھی انہی کو بخشی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو تقسیم کر دو, لیکن اسی طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرماتے تھے. اور یہ قرآن مقدس کا حکم ہے, اس میں صحابہ کرام کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے جب ترکہ مال کا نہیں بنایا, علم ترکہ ہے نبی پاک کا اور وراثت آپ کی سنت ہے, تو وہ جس طرح صحابہ کرام کو عطا فرمائی اس سے میں سمجھتا ہوں کئی زیادہ محبت کے ساتھ اہل بیت کو بھی عطا فرمائی. آج اہل بیت علم کے بھی وارث ہیں, عمل کے بھی وارث ہیں, اور آپ کی اہل بیت اطہار میں نہ علم کی کمی تھی نہ عمل کی کمی تھی. یہ رسول اللہ کی ہی تو عطا ہے کہ اہل بیت میں سے ہی حضرت مولا علی کو نہیں فرما رہے انا مدینۃ العلم انا دار الحکمت والی بابھا. تو جب اپنے شہر علم کا دروازہ علی کو بنایا تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو وارث نہیں بنایا؟ علم کا وارث بنایا. اور پھر اگر صرف ان کو بناتے, علم کا وارث صرف ان کو بناتے, تو آج اعتراض ہوتا کہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے وہ صرف اپنے خاندان کو سب کچھ بنا گئے. معلم کتاب و حکمت نے جس طرح اہل بیت کے سینے منور کیے اسی طرح اپنے غلاموں کے سینے بھی منور کر دیے, اور یہ بتا دیا کہ نبی علم کی تقسیم میں اپنے پرائے کی یہ تمیز نہیں رکھتا کہ یہ میرا خون ہے تو زیادہ دوں گا, کیونکہ نبی ہوتا ہے, رحمت للعالمین ہے, ساری کائنات کے لیے تشریف لائے ہیں. علم و حکمت کے خزانے انہوں نے قیامت تک سب غلاموں کے لیے لٹائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معزز ناظرین اکرام, یہ پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کے دلوں کے اندر محبت رسول کی الحمدللہ جو شمع روشن ہے انہیں اور قوت ملی ہوگی, اور وہ اور زیادہ اپنی روشنی سے اپنے آپ کے الحمدللہ روح کو تازگی بخش رہی ہوں گی. میرا یہ جو آج کا پروگرام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن, اس کے اندر جو موضوع تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل ہونا
اور ان جیسا کائنات میں پیدا نہ ہونا اور نہ ہو سکنا. اس حوالے سے جو آج گفتگو تھی یہ پہلا پارٹ تھا. چونکہ میرے پاس ابھی جو سوال آپ نے کیے یہ بھرے پڑے ہیں اور وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے. وقت چونکہ نہیں ہے سوالات میں سنبھال لوں گا. دوسرا پارٹ انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ اگلے جمعے اگلے فرائیڈے نائٹ کو انشاءاللہ اسی ٹائم پر پھر میں لے کر آؤں گا. میں اپنے معزز علماء کا حضرت علامہ مصباحی صاحب کا, حضرت قبلہ شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دعوت پر اس عظیم پروگرام کو 4 چاند لگائے اور پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس انداز میں بیان کیا کہ جیسے خادم اور غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. سوال موجود ہیں کافی سارے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ سوال بھی لوں گا اور پھر خوبصورت اس پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت پر تشریف لائے. لبیک حضور, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی قیمتی وقت سے اپنا نکال کر تو امہ چینل کو دیا اور امہ چینل کے ناظرین کو دیا. اللہ آپ دونوں بزرگوں کا سایہ امت مسلمہ پر قائم اور دائم فرمائے. ناظرین محترم, ہماری طرف سے اتنا ہی تھا. اللہ پاک اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ان کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ سید المرسلین, صلی اللہ سید المرسلین, صلی اللہ سید المرسلین, صلی اللہ سید المرسلین. یا شاہ امم ایک نظر کرم, یا شاہ امم ایک نظر کرم, موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار. Are you 75 and over or eligible disabled? If so,